پلیز اب کائنڈلی ذرا سر. آج کل کے دور میں جس ایج میں آپ لوگ ہیں، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کسی پرسن کو یا کسی سوسائٹی کو آئیڈیل بنا کے انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے. کسی لائف سٹائل سے امپریس ہو کے یا کسی اسپیسیفک پرسن سے امپریس ہو کے انٹینشنلی، سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ کسی خاص بندے کو انٹینشنلی انسان نے فوکس کیا ہو، یا ہو سکتا ہے انڈر دا انفلوئنس آف دا سوشل میڈیا کوئی لائف سٹائل ہمیں پسند آ جائے اور اس کو ہم بیس بنا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہر شخص ایک آئیڈیل کی تلاش میں، ایک ایسا آئیڈیل جو اس کے خیال میں ایک سکسیزفل پرسنالٹی ہے. اور پھر جس ایج میں ہیں آپ لوگ ہیں، اس ایج میں انسان سکسیزفل بننا چاہتا ہے، پھر اکارڈنگلی پھر اپنی پرسیو پرسنالٹی جو اسے لگتا ہے کہ یہ آئیڈیل ہے اس کو پھر کاپی کر کے زندگی گزارتا ہے. اب اس ساری بات میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنی چوائس سے دنیا میں آئے ہوتے، اپنی چوائس سے یہاں سے جانے کا ڈیسیژن کرنا ہوتا، تو پھر تو ڈیفینیٹلی اپنی مرضی ہے، جو جس کا دل کرے وہ کرے. لیکن ریئلٹی از کہ ہم اپنی چوائس سے نہ اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کتنا ٹائم پیریڈ اس کا رہ گیا ہے، کب اس نے یہاں سے چلا جانا ہے. وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے اس وقت الحمدللہ ہم سب زندہ ہیں، ہمیں اس ٹیمپریری سے لائف اسپین میں لگتا ہے جیسے ہم اپنے آپ کو خود چلا رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا اگر اس کو بھی ڈیٹیل میں سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ غور کریں، تو ہم اگر زندہ ہیں تو پتہ نہیں، ویسے تو لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کی ایسی چیزیں ہیں ہمارے جسم کے اندر جو اگر سائملٹینیسلی سب کچھ اکٹھا کام کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. لیکن 2 بڑی آرام سے باتیں چھوٹی سی اگر ہم 1 منٹ کے لیے انٹینشنلی سوچیں کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، میں نے احساس دلایا تو یاد آیا، ہماری سانسیں چل رہی ہیں. اگر میرا دل کرے کہ ذرا یہ بیچارہ 60 سال سے چل رہا ہے، ذرا کو 5 منٹ ریسٹ کرا لوں. اب یہ دل کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کسی کے لیے اس نے 5 سال دھڑکنا ہے، کسی کے لیے 70 سال، کسی کے لیے شاید پیدائش سے 1 منٹ بعد. یہ دل ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے، یہ شاید فیصلہ کہیں اور ہے. سانس اگر خدا نہ خواستہ روکنے کی کوشش بھی کر دیں تو سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے. اس وقت بھی زندگی ہمارے کنٹرول میں ہرگز نہیں ہے. تو یہ جو آئیڈیل کی تلاش ہے، یہ ہر نوجوان اس کو کسی نہ کسی پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو سوال اب یہ ہے کہ کیا جس نے ہمیں بنایا، جس نے اس دنیا میں بھیجا، جس کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، کیا اس نے بھی کو بتایا کہ کوئی زندگی گزارنے کا رول ماڈل ہے؟ بھول گئے. لیکن ہم سارے رول ماڈلز نظر آتے ہیں. کسی کو کوئی اسپورٹس مین پسند آ جاتا ہے، کسی کو کوئی بلینئر پسند آ جاتا ہے، کسی کو کوئی ایکٹر پسند آ جاتا ہے. مسلمان بھی اسی چکر میں پڑ جاتا ہے. قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے. ایک ایسی پرسنالٹی جس کے فٹ سٹیپس پہ ہمیں چل کے زندگی گزارنی ہے. تو آج جو میں آپ کے سامنے ڈسکشن کروں گا وہ قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اس کی فاؤنڈیشنز کو ہمارے سامنے ایکسپلین کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہمارا واقعی صحیح ریلیشن شپ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا ایٹیٹیوڈ پھر کیا ہونا چاہیے. تو میں نے آپ کو نوٹس اس لیے دیے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا ہم ڈسکشن کرتے ہوئے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کچھ میں ان پیجز سے بھی پڑھوں گا. ساتھ آپ کے پاس پیجز ہیں بھی، کچھ آپ کے ساتھ شاید پین بھی وغیرہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں جس طرح ہم کلاس سے لے رہے ہوتے ہیں.
ڈیفینیٹلی نہ یہ میں نے پیجز خود لکھے ہیں، میں نے بھی کہیں سے کٹ پیسٹ کیے ہیں، میں اس چیز کا کوئی دعوے دار نہیں ہوں کہ مجھے بہت زیادہ دین کا پتہ ہے. صرف ایک آبلیگیشن ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ میری پتہ نہیں کون کون سی فضولیات کلاسز میں سنتا رہتے ہیں جس کو ہم کولیکٹیولی اکاؤنٹنگ کہتے ہیں، تو اس محفل میں میرا خیال اسے فضولیات ہی کنسیڈر کرنا چاہیے. تو پتہ نہیں میں کیا کیا بولتا رہتا ہوں، آپ ایم ہی مانتے رہتے ہیں. تو اللہ کرے میں اس وقت سچ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور سچ وہی ہے جو ہمارے رب نے کہا ہے. میری بات ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے، بلکہ ملٹی پلائڈ بائی زیرو کے ساتھ بھی ملین زیرو ہونے چاہیے. میں جسٹ نتھنگ، لیکن اگر میرے منہ سے کوئی قرآن و سنت کی بات آپ کے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دے، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ عمل کریں گے تو اجر آپ کا بھی ہے. آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کرے مجھے بھی اس کا کوئی ریوارڈ مل جائے. ہمارا یہاں اس وقت جو بھی ڈسکس کرنا ہے، جو بھی ڈسکشنز ہوں گی، ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا کوئی دنیاوی ایک دوسرے سے اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا ہمیشہ کے لیے ہماری آخرت کی زندگی کے حوالے سے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے. تو آئیں ذرا ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری اس ڈسکشن کی ہیڈنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشنز. یہ پیجز لکھتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ آج کل کے نوجوان کو سامنے رکھ کے وہ میکسیمم اردو کو پتہ نہیں اردو کو کون سی چیز بنا دیا جائے، پتہ نہیں اسے اردو کو نہیں، انگلش بھی شاید ہماری وہی ہے جو ہمیں پتہ ہے. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ نہ ہماری اردو اچھی ہے، بلکہ شاید میں بھی اگر کوشش کروں نہ میں پورا ایک جملہ اردو میں بول سکتا ہوں، اور انگلش تو آپ کو میری پتہ ہی ہے کہ کیسے تو نہ ہماری انگلش فل انگلش ہے، نہ اردو ہی اردو ہے. تو ایون دین میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی ورڈز مشکل ہوئے اردو کے تو انہیں فردر ٹرانسلیٹ کر کے اور آسان کر دوں. لیکن اگر اسٹل رہ جائیں تو ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی وقت ادروائز بھی میرے سے ڈسکس کرنا چاہیں تو یو آر آلویز ویلکم. جی ہم اپنی ڈسکشن کب اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ نوٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ادھر سے بھی میری سجیشن یہ کہ ذرا اگر نوٹس کو فالو کیا جائے ساتھ ساتھ. سب سے پہلے میں جو آیت آپ کے سامنے آج ایکسپلین کروں گا، سورہ اعراف کی 157 آیت ہے، اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پس جو لوگ 4 چیزیں آئیں گی اس آیت میں، ایمان لائے ان پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے جیسے ایک سمپل ٹرانسلیشن ہے، انشاءاللہ ابھی پھر ڈسکشن ڈیٹیل میں کرتے ہیں. اور جنہوں نے ان کی توقیر و تعظیم مینس رسپیکٹ کی، اور جنہوں نے ان کی مدد اور حمایت مینس ہیلپ کی، یعنی ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیا، دست و بازو بنے، اور ان کے مقاصد کے تکمیل میں اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا. اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا، یعنی قرآن مجید جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. 4 چیزیں کیا آئی ہیں؟ نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 رسپیکٹ کی، نمبر 3 ہیلپ کی، نمبر 4 اس نور کا اتباع کیا، یعنی کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا ہے. تو اینڈ کے جو ورڈز ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ مزمل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو ایک آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، فہد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، لیکن میں اگر کہوں مزمل ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو اس ہی سے فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب باقی اور کوئی نہیں ہے. تو اینڈ کے جو ورڈز ہم نے پڑھے ہیں یہ کیا ہے؟ تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب ہمارے اپنے کامیابی کے سٹینڈرڈز ہیں، ہماری سوسائٹی کے اپنے معیارات ہیں، ہمارے اپنے سکسیس اور ناکامی کے اپنے سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں. لیکن اصل میں سکسیس کا سٹینڈرڈ وہی بتا سکتا ہے جس نے ہمارا ایگزام لینا ہے اور جس نے رزلٹ ڈکلیئر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ وہی سکسیسفل ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن شپ یہ ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، رسپیکٹ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا جو مشن تھا وہ کیا تھا انشاءاللہ بھی ڈسکس کرتے ہیں.
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کریں، اور نمبر 4 اس قرآن کی اتباع کریں، اس قرآن کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ یہ نیچے وہی 4 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ 100% پڑھنا بھی ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہوگا، کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی میں ایکسپلین کر کے آگے چلا جاؤں گا انشاءاللہ، پھر آپ انڈیویجولی پڑھیں گے۔ اب آج کل کے دور کو تھوڑا سا اگر ہم اینالائز کر لیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، دیکھیں جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو آج کل کے دور پہ اگر ہم اس مسلمانوں پہ اپلائی کریں گے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمیں ہمیشہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور صحابہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس آیت کو اگر آپ صحابہ کے اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو اس آیت میں پہ 100% عمل وہاں نظر آئے گا۔ تو آج بس ہم زبانی کلامی کچھ مسلمان رہ گئے ہیں، نام کے انفارچونیٹلی رہ گئے ہیں، قرآن و سنت سے ہمارا کوئی تعلق بھی اللہ معاف کرے۔ میکسیمم میرا خیال ہے قرآن اگر کبھی کھلتا بھی ہے تو کوئی گھر میں خدا نخواستہ فوتگی ہو جائے تو یہ سال ثواب کے لیے، یا شاید پتہ نہیں وہ بھی میرے بچپن میں ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ بھی رواج ہے کہ نہیں، کہ بیٹی کی اگر رخصتی ہو رہی ہے تو وہ بھی غلاف میں لپٹا ہوتا ہے، تو شاید وہ بس رہ گیا ہے۔ اور قرآن کو ایک ایسی جگہ گھر میں رکھا ہوتا ہے جہاں کم از کم یوں کر کے بھی ہاتھ عزت دے رہے ہیں نا، لیکن اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کہاں پڑے ہوتے ہیں؟ خیر حالات اس کے بھی نہیں ہیں میرا خیال ہے۔ جی سر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی فرسٹ فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم سے یہ ریکوائرڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ایکنالجمنٹ سب سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس بات پہ ہمارا ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں، کچھ شاید سید بھی ہوتے ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسلی رشتہ ہے، لیکن میجورٹی جو ہم مسلمان ہیں ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسلی یا خونی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ، آخری نبی کے طور پہ دنیا میں انہیں بھیجا ہے۔ مینس سے ان کے ساتھ کوئی ہمارا کوئی ریلیشن شپ ریگارڈنگ فیملی ریلیشن شپ نہیں ہے، بس صرف ہمارا ریلیشن شپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ آخری نبی ہیں اور ہمارے لیے انہی کی پیروی کرنے میں نجات ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں، ایک آیت کے ٹرانسلیشن ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کوالٹیز بیان کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ بشارت دینے والے کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا میسج لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تو 2 چیزیں بتاتے تھے۔ نمبر 1 کہ اگر اللہ تعالیٰ کا میسج مان لو گے تو اس چیز کی خوشخبری ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں جنت میں چلا جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو نہیں مانے گا تو اس کو پھر خبردار کرتے تھے کہ ہمیشہ کی جہنم تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ تو کس چیز کی بشارت دیتے تھے؟ جنت کی بشارت دیتے تھے۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ اور کس چیز سے ڈراتے تھے؟ دوزخ سے ڈراتے تھے۔ اب جو ایمان ورڈ یوز ہوتا ہے، ایمان ورڈ یوز ہوتا ہے تو ایمان کے 2 حصے ہوتے کہنے آپ ہیں۔ ایک لکھا ہوا ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ ایک ہوتا ہے زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لینا، جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو یہ اب زبان سے ہم نے مان لیے، لیکن صرف زبانی اگر آپ مانیں گے تو اس سے عمل پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ایمان کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسرا کیا لکھا ہوا ہے تصدیق بالقلب، آپ کا دل بھی اس بات پہ مطمئن ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ جس وقت دل انسان کا مطمئن ہو جاتا ہے پھر اس کا عمل بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ اس چیز پہ کنونس نہ ہو، میں کچھ ایگزامپلز اپنے اس پروفیشن کے حوالے سے اس لیے ساتھ ساتھ دوں گا تاکہ ذرا بات سمجھنے آسانی ہو جائے۔ جب تک آپ کا دل اس چیز پہ کنونس نہیں ہو جائے گا کہ واقعی پیپر آنے والے ہیں، پیپر سنجیدہ ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، اس وقت تک پڑھائی پہ آپ کا فوکس نہیں ہو سکتا۔ زبانی کلامی کا سارا دن کہتے رہیں گے پیپر بڑا مشکل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، دل کنونس نہ ہو تو عمل چینج نہیں ہوتا ہے۔
تو الحمدللہ زبانی کلامی تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن وہ جو دلی یقین ہوتا ہے وہ انفارچونیٹلی بڑا ریئر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دلی یقین بھی نصیب فرمائے. اس کی ایک آسان سی اگزامپل اس طرح سے ہے دلی یقین کے حوالے سے. کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں موم بتی جل رہی ہے اس کی آگ میں انگلی لے کے جاؤں گا تو وہ جلا دے گی؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے سر؟ کبھی ویسے ٹرائی کیے؟ ہاں. مطلب کیا اس لیے یقین ہے کہ ہم نے پہلے ہاتھ جلائے ہیں؟ ماشاء اللہ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں بھائی جان. سنا ہوا ہے الحمدللہ، مجھے تو کم از کم اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن سنا ہوئے پہ اتنا یقین ہے کبھی پنگا نہیں لیا. یہ ہے دلی یقین. ہم نے سنا ہوا ہے کہ سانپ کے کاٹنے سے بندہ، لیکن یہ بھی سنا ہوا ہے کہ میجورٹی سانپ جو ہیں وہ زہریلے نہیں ہوتے. لیکن اگر خدا نہ خاصا یہاں آ جائے تو میری دوڑ سب سے، میرے کبھی یہ ذہن میں نہیں آنا کہ یہ ان 80% میں ہے. میرے دلی یقین ہے کہ یہ وہ 20% میں بھی وہ 1% والا بھی ہوگا. تو دس از کالڈ ایز یقین. میں پنگا نہیں لوں گا، اگر چیک کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے 80% وہ والا ہو. میں یقین سمجھانا چاہ رہا تھا. لیکن کیا ہمیں واقعی آخرت کا یقین ہے؟ اگر ہو تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہو. ہم ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہو. یقین. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوں گے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر میں ملنا ہے. اگر یقین ہو کہ آخرت ہونی ہے. ہاں سنا ہے بچپن میں، لیکن اب وہ پتہ نہیں بچپن میں بھی سنائی دیتا یا نہیں. تو انفارچونیٹلی بس الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں. تو زبانی تو مان رہے ہیں، لیکن ریکوائرڈ کیا ہے کہ یہ دلی یقین ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ ذات ہے جس کے حوالے سے یا جن کی میں پیروی کروں گا، جن کے پیچھے چلوں گا، تو پھر ہی میری دنیا آخرت سدھرے گی. جب تک یہ نہیں ہوگا دلی یقین تو اس سے پھر آگے اس طرح سے پھر بات بنے گی نہیں، ہمارے کریکٹر میں کوئی چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے سر. اب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ چلیں، اچھا اس وقت جتنی ڈسکشن ہوگی آئیڈیل یہ رہے گا کہ ہم اپنے کرنٹ حالات کو دیکھنے کی بجائے، ڈیفینیٹلی اپنی خود احتسابی کی بات تو بھی میں کروں گا ہی، لیکن اس آیات کو اگر ہم نے صحیح طرح پڑھنا ہے، مینس کہ کیا باقی کچھ لوگ ایسے تھے اس دنیا میں جو انہوں نے ان چیزوں پہ عمل کیا ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دور ذہن میں رکھیں گے تو شاید بعض اوقات سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک گروپ آف پیپل تھا جو زبانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، لیکن انہیں دلی یقین حاصل نہیں تھا. وہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں منافقین کنسیڈر ہوئے. تو نیکسٹ پیج پہ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کو ان منافقین، قرآن پاک کا بہت بڑا یہ موضوع ہے منافقین کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو غصہ کہہ لیں یا غیظ و غضب جو اللہ کا ہے وہ منافقین پہ ہے. کافروں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ نہیں ہے جتنا منافقین. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اعلان انکار کر دے، اوپنلی بتا دے کہ میں دشمن ہوں. اس کو بلکہ اندر پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں. لیٹس اسیوم آپ کا ایک اینیمی ہے، ڈکلیئرڈ اینیمی. وہ کہتا ہے میں نے تجھے فار ایگزامپل پھڑکا دینا، لیکن ایک آپ کا دوست ہے جو کہتا ہے یار آئی لو یو یار، میں تیرا ہوں یار، لیکن وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مل کے آپ کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. آپ بتائیں آپ کو زیادہ برا کون لگے گا؟ جو اعلان آپ اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو دوست نما دشمن ہے اس پہ آپ کو زیادہ غصہ آئے گا. تو اسی طرح اگر کوئی زبانی مسلمان ہے لیکن حرکتیں اس کی کافروں والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے کہ یقیناً منافق تو آگ کے سب سے نچلے درجے، مطلب کافر سے بھی نچلے درجے پہ جہنم میں اس آیت کی روشنی میں منافقین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے. دین سر ایمان کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ود ان ٹائم ان پیجز کو کمپلیٹ بھی کریں.
تو جہاں جہاں تک ہائی لائٹ کرنا میرے لیے ممکن ہوگا میں کرتا جاتا ہوں. جی بلال صاحب پلیز بیٹھیں سر. جی نمبر 1 کیا پڑھ لیا جی ہم نے؟ میں چاہوں گا ذرا انوالومنٹ رہے، کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے یاد کر کے اٹھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے. نمبر 2 پھر آ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ. دیکھیں بیٹا، اگر یہ ایمان واقعی دلی درجے کا ہو جائے، دل سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، آخری نبی ہیں، انہی سے ہمیں شفاعت کی امید رکھنی ہے، اگر ان سب باتوں کا دلی یقین ہو جائے تو آٹومیٹکلی اندر ہمارے ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ خود بخود ہی اجاگر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو رسپیکٹ کا معیار اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائر کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو رسپیکٹ کا معیار اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائر کرتا ہے، وہ سورہ حجرات کی ایک آیت کی روشنی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آیت ہے میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. اے ایمان والو، ایک ایک ورڈ ذرا کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم ذرا تھوڑا سا کانشیسلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اے ایمان والو، یہ کس سے بحث ہو رہی ہے؟ ہم سے بحث ہو رہی ہے سر. الحمدللہ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو. پہلے سمپل ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. مت اب بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ ان سے گفتگو میں آواز کو اس طرح بلند کیا کرو جس طرح تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کر دیتے ہو. ایسا نہ ہو، مبادہ لکھا ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. پہلے ہم اس آیت کو ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دین پھر اس آیت کی آج کل کے اینگل سے کیا امپلیکیشن ہے. کیونکہ آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان پرسن نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کے سامنے ان پرسن بھی موجود تھے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تھے ان کو پہلے ذہن میں رکھ کے ہم اس آیت کا ذرا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ورڈز لکھے ہیں؟ سب سے پہلے مت آواز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو بیسیکلی اویئر کریں اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو، اور اس طرح سے گفتگو نہ کر بیٹھنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر بیٹھتے ہو. اٹ مینس گستاخی بھی نہ ہو، بے ادبی بھی نہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی کام ہوا تو تمہارے سب اعمال ملٹی پلائڈ بائی 0 ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمارے اعمال کی بات نہیں ہو رہی، یہ صحابہ کے اعمال کی بات ہو رہی ہے، جن کی قربانیاں، جن کے سیکریفائسز کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی گستاخی کا ایلیمنٹ بھی ہمارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے. اب آج کل کے دور میں آ جائیں. آج کل کے دور میں جب بھی کبھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنیں اور خدا نخواستہ یہ محسوس ہو کہ یہ میری طبیعت کے اگینسٹ ہے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پسند ہے، حدیث سے پتہ چلا، ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو، لیکن زبان نہ کھلے کہ یار خدا نخواستہ مجھے تو پسند نہیں. اٹ از پاسبل کہ شاید آپ کی طبیعت میں، لیکن اس طرح کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بالکل زبانیں بند ہونی چاہیے. کوئی آپ حدیث سنیں جس میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کو کہا ہے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بنا ہو، لیکن اس پہ کوئی آواز اٹھانا کہ یہ کیا ہے، آج کل کے دور میں اس طرح کا ورڈ بھی بولنا گستاخی کے زمرے میں آئے گا. ہاں کوئی حدیث سامنے ہے تو اس کی اتھینٹسٹی ضرور آپ چیک کر لیں، لیکن اگر وہ حدیث اوتھینٹک ہے تو پھر اب خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اس میں کہا گیا وہ میں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں. اور اگر وہ خدا نخواستہ بھی نہیں بھی بن سکتا تو کم از کم زبان پہ تالے لگ جانے چاہیے. دیکھیں پتہ نہیں ہمارے پاس کوئی عمل ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کرے کوئی ایک آدھ ہو گیا ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ بھی ضائع ہو جائے تو ہم کہیں بھی نہیں کھڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جسٹ بے ادبی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا بڑا جرم ہے کہ اعمال بربادی کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے سر؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، ایک بات چھوٹی سی سمجھنے کے لیے، جس طرح پیرنٹس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن پیرنٹس کی رسپیکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیرنٹس سے بھی بلند ہے. تو جس طرح ہو سکتا ہے ڈیڈی کوئی اگر بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پسند نہ آئے،
لیکن ایک فرما بردار یا اوبیڈینٹ بچہ کون کنسیڈر ہوگا؟ جو ابا جی کو کھڑے ہو کے سنا دے، جو چپ کم از کم کر دے. تو اگر یہ ڈیڈی کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ ہم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے مطلب وہ کمپیریزن بھی نہیں بنتا. اللہ کے بعد شاید سمپل سی بات ہے، اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا کوئی رتبہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو منیمم کرائٹیریا کیا ہے کہ اپنی زبانیں ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے بالکل ہی اور عمل کی کوشش ہو، اپنے آپ کو زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف لے کے جانے کی خواہش کریٹ ہونی چاہیے. تو وٹ از دا فرسٹ ایلیمنٹ آف رسپیکٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے حوالے سے کوئی ان کی گستاخی یا بے ادبی کی بھی ہلکی سی بھی ہمارے سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ دین یہ جب ہم پڑھ رہے ہیں رسپیکٹ والا ایلیمنٹ، اسی کے پھر نیچے کچھ اور حصے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. اطاعت رسول. اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے، اگر اسے یہاں شارٹ ورڈز میں سوچ لیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم ہے تو اسے ماننے کی بات ہوگی. اطاعت، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے. ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس، یعنی کہ جو ہم خواہش کرتے ہیں، اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فتویٰ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہماری جو خواہشات ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی، وہ بھی قرآن و سنت کے حکم کے انڈر نہ ہو جائے. مینس ہم جو سوچیں بھی، جو بھی ہماری خواہش کریٹ ہو رہا ہے، وہ کس کے انڈر ہو؟ سمجھ آ رہا ہے؟ کس کے انڈر ہو؟ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہی اگر ہماری خواہشات ہیں، پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق مومن کنسیڈر ہوں گے. پھر قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کچھ آیات کے حوالے لکھے ہوئے ہیں. قل اطیعوا اللہ و رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. سمپل ٹرانسلیشنز ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نیچے، جس نے میری اطاعت کی تو اس نے، مطلب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں تو انفیکٹ ہم کس کا حکم مان رہے ہیں؟ اللہ کا. اور اپوزٹ سائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. پھر ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 865 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ذہن میں رکھ کے یہ آیت اگر پڑھی جائے، بس نہیں آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے، ہیڈ آف دا آرمی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے. تو جتنے معاملات وہاں پیش آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان معاملات کے اگینسٹ انصاف بھی کرتے تھے. وہاں جو منافقین تھے، جو صرف زبان کے مسلمان تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کروانے کی بجائے، کیونکہ انہیں پتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، وہ یہودیوں سے فیصلہ کروایا کرتے تھے. تو یہ اس طرح کے بھی وہاں کریکٹر موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اس وقت مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے تمام جھگڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ سمجھو. مینس کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں اس پہ تمہیں مطلب مطمئن بھی ہونا چاہیے. اور آگے ذرا ورڈس پڑھیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں اسے اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ ہو. اگر اگینسٹ بھی فیصلہ ہو جائے تو پھر بھی دلی بھی تنگی نہ ہو، اور پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کرو. مطلب صرف یہ نہیں کہ مجبوراً مان لو، دلی تنگی بھی نہ ہو اور خوش دلی بھی ہو کہ جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا یہی میرے حق میں بہتر بھی ہوگا. تو وہ لوگ پھر اللہ کے نزدیک مومن کنسیڈر ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں. مینس اگر آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے تو چاہے وہ ہمارے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے اس کی اطاعت ہمیں کرنی ہے. لیکن ہم سچے مومن تبھی ہوں گے جب ہمیں وہ حکم بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. آپ لوگ ایسے شریف لوگ ہیں، لیکن جسٹ ایک آئیڈیا دینے کے لیے، شاید آپ نے سنا ہو کہ جب کسی کو کس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر بس ہو جاتی ہے. پھر وہ جو کرتا ہے، جو کہتا ہے، صرف مان نہیں لیتا ہے، اسے لگتا ہے یہی سب کچھ ہے. تو یہ پریکٹیکلی آپ کو
شاید آئیڈیا نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں یہ ریکوائرڈ ہے. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن بیٹا ایک محبت ہے کہ ہم اپنی نفس کی خواہشات کے حوالے سے کس سے محبت کریں، اور ایک ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی سے محبت کریں جس سے محبت کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنبھل جائیں. جتنا کانشیسلی آپ اسے سوچیں گے اتنا ہی کانشیسلی آپ کی محبت صرف اللہ سے اور اللہ کے رسول سے رہ جائے گی. اور یہ وہ لیول ہے جو اصل میں مسلمان سے ریکوائرڈ ہے. الٹیمیٹلی یہ لیول ریکوائرڈ ہے کہ آخر کار محبت کا سارا چشمہ یا محبت کا سارا جو محبت کا صرف ایک ہی معیار وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول. بس ان کی جب محبت رہ جائے گی تو پھر جب محبت کس سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو کہتا ہے بس، بلکہ ایون ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، پھر وہ کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. پھر انسان خود دیکھتا ہے کہ وہ کیسے چلتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسا لباس پہنتا ہے. تو اصل میں انسان کسی نہ کسی سے تو محبت کرتا ہے، لیکن ریکوائرڈ اللہ چاہتا ہے کہ محبت اس سے کی جائے جس سے دنیا بھی سنورے اور ہمیشہ کی زندگی بھی سنور جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فیصلہ کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو دلی تنگی بھی نہ ہو، اور نمبر 2 اسے خوشی سے قبول بھی انسان کرے. ایک پیراگراف نیچے میں جو لکھا ہوا ذرا ایز اٹ از پڑھتا ہوں. رسول محض مان لینے کے لیے نہیں بھیجا جاتا. اللہ جب بھی کوئی رسول بھیجتے تھے تو وہ اس لیے نہیں بھیجتے تھے کہ بس اسے مان لیا جائے، بلکہ وہ اس لیے بھیجا جاتا تھا، مبعوث کیا جاتا تھا کہ اس کی کامل اطاعت کی جائے، مکمل اس کا حکم مانا جائے، اس کے تمام فیصلے تسلیم کیے جائیں، اس کے احکام کی تعمیل کی جائے، اس کے سنت کی پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم کو رہنما بنایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مرکز عقیدت سمجھ لینا ہرگز کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عزت کے لازمی عملی نتیجے کے طور پر آپ کو مرکز اطاعت تسلیم کرنا ضروری ہے. اس مکمل اطاعت کے بغیر ایمان کا اقرار ایک زبانی دعویٰ تو قرار پائے گا، لیکن حقیقی ایمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا. جی نمبر 2، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کانٹیکس میں مین ہماری ہیڈنگ چل رہی ہے توقیر و تعظیم ان رسپیکٹ. اس سمے ہم نے نمبر 1 ہیڈنگ پڑھی اطاعت رسول، اور اس کے بعد دوسری پڑھ رہے ہیں محبت رسول. محبت رسول کے حوالے سے نیکسٹ پیج پہ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. اور صحابہ نے پھر ایسا مومن بن کے بھی دکھایا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ کوئی بھی پرسنالٹی پسند نہیں تھی. تو کب ہم مومن ہو سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے حوالے سے؟ جب تک باپ بیٹا مینس پوری انسانیت سے اوپر کون نہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دین اس کے بعد نمبر 3 ہیڈنگ محبت کے بعد اتباع. اطاعت اور اتباع میں ایک ڈفرینس ہے. اطاعت یہ ہے کہ حکم کی پیروی کرنا، کسی نے کوئی حکم دیا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تو ہوتی ہے اطاعت. اتباع یہ حکم بھی نہیں ہے. انسان خود دیکھے کہ جس پرسنالٹی سے مجھے محبت ہے اس میں کون کون سی کوالٹیز ہیں، اور کہے بغیر عمل کرے. کہنے پہ عمل کرے تو یہ کیا ہے؟ اطاعت. اور خود سے آگے بڑھ کے بغیر کہے بھی اس پرسنالٹی کے مطابق اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کی کوشش جو ہے، دس از کالڈ ایز اطاعت، دس از کالڈ ایز اتباع. دل کی حقیقت، میں پیراگراف پڑھتا ہوں. دل کی حقیقی محبت اور ایک گہرے دلی لگاؤ کے ساتھ جب انسان کسی کی پیروی کرتا ہے تو وہ صرف اس حکم ہی کی پیروی نہیں کرتا جو وہ اپنی زبان سے واضح الفاظ میں دے رہا ہو، بلکہ وہ اس کی ہر ادا کی پیروی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے. اس کے آنکھوں کے اشارے کا منتظر رہتا ہے. اچھا، اس کے اگلا جو سینٹنس ہے وہ ذرا جہاں پہ وہ تھوڑی سی اس میں ٹائپنگ ایرر ہے تو اس کو ذرا آپ بھی جائے کھاڑ دیں ذرا. ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے، چلتے کس طرح ہیں، لباس کون سا پہنتے ہیں، انہیں کھانے میں کیا چیز مرغوب ہے. ان چیزوں کے حوالے سے کوئی حکم نہ بھی دیا گیا، لیکن جس کے دل میں کسی حقیقت محبت پیدا ہو جائے، جو کسی کا عاشق ہو جائے، اس کے لیے وہ احکام جو الفاظ میں دیے گئے ہوں، زبان سے ارشاد فرمائے گئے ہوں، یا وہ کام جس کے کرنے کا کہا گیا ہو، ان کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو ہیں ہی واجب التعمیل. ایسے شخص کے لیے تو آنکھ کا اشارہ بھی حکم قطعی کا درجہ رکھتا ہے. محبوب کی ہر ادا کی نقالی اور اس کے ہر قدم کی پیروی کو اپنے اوپر لازم لے لیتا ہے. قرآن کی ایک آیت نیچے آ رہی ہے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت غور سے پڑھ رہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. مطلب اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرا اتباع کرو. اگر تم یہ کرو گے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تم سے محبت کرے گا. مطلب ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری اتباع کرو. اس سے کیا ہوگا؟ ہم محبت نہیں کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو اٹ مینس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے یا اتباع کیا جائے؟ اتباع کیا چیز ہے جی؟ نہیں، حکم تو مان، کیا اتباع کا میں حکم آ جائے گا؟ مطلب وہ تو انڈرسٹوڈ ہے ہی ہے، لیکن آگے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جس طرح اگر فار ایگزامپل اصل میں ایک نقش قدم ورڈ آیا، اس کو ذرا تھوڑا سا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، بارش ہوئی ہو، زمین گیلی ہو، تو اس پہ اگر کسی کا قدم آئے تو ایک نشان بن جاتا ہے، فٹ سٹیپ بن جاتا ہے. تو اس پہ قدم رکھنا، نقش قدم. تو ایگزیکٹلی انسان وہی کرے جو فٹ سٹیپس پہ چل کے ہو رہا ہے، مطلب وہی کرے بس. تو دس از کالڈ ایز کہ اتباع والی کیفیت ہے. ٹھیک ہے سر؟ تو یہاں تک دو مین ہیڈنگز ہم نے پڑھی ہیں. اگر ہم پچھلے پیجز پہ جائیں ذرا، دو مین ہیڈنگز کون سی مین کون سی ہیں؟ ایک ایمان ہے اور نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ. اس میں پھر ہم نے 3 سب ہیڈنگز میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے. جی نمبر 3، پھر یہ جو مین ہماری اوپر آیت چل رہی ہے فرسٹ پیج پہ، اس میں جو 4 چیزیں آئی تھیں، ایمان، توقیر و تعظیم، پھر اگلا پوائنٹ آیا تھا مدد اور حمایت. اس کے حوالے سے اب 3rd پوائنٹ نیچے آ رہا ہے، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی سر، نصرت کا مطلب مدد، مدد کا مطلب ہیلپ. اس سے پہلے کہ ہم اسے پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو اپنے پرسنل میٹرز میں، اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت ریئر ہی ہے، بلکہ شاید بہت کم ہی واقعات ایسے ملتے ہیں، یا شاید نیگلیجبل ہی ہوں گے، کہ اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی مدد چاہی ہو. یہاں تک آتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور اونٹ کے لیے ایک چھڑی سی چھوٹی سی، جس سے اونٹ کو ذرا چلانے میں آسانی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ چھڑی مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ اونٹ بٹھاتے تھے، خود وہ چھڑی اٹھاتے تھے. تو مینس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی ذات کے حوالے سے کسی سے کوئی ہیلپ ریکوائرڈ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دے کے دنیا میں بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا میسیج لوگوں تک پہنچانا تھا. لیکن اللہ کے میسیج لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لوگوں کی ہیلپ ریکوائرڈ تھی. جس طرح صحابہ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آتا تھا، پھر وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کا میسیج لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتا تھا. تو اپنے ذاتی کسی کام کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی کی ہیلپ ریکوائرڈ نہیں تھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مانگی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو مشن تھا انسانوں کو، اللہ تعالیٰ کا جو میسیج پہنچانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد پہنچانی ہے اللہ کے مشن کے لیے، یا خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے. تو آپ ذرا پڑھیں نیچے والا پیراگراف. آیت زیر مطالعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد و نصرو کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے، یعنی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کی. اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ چیز طے کر لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت اور ان کی مدد کس کام میں اور کس مقصد کے لیے مطلوب ہے. نبوت اور رسالت ایک اہم فرض ہے جو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسل کو دیا جاتا ہے، یعنی بھٹکو ہوں کو سیدھی راہ دکھانا، سوئے ہوں کو جگانا، انسان کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے روشن صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنا، اسے اعمال صالحہ اور اعلیٰ اخلاق کا حامل بنانا، انسان پر انسان کی خدائی کو ختم کرنا، معاشرے سے ہر قسم کے ظلم اور جبر کا خاتمہ کرنا، اور انسان کو یہ یقین دلانا کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس روز انسان کو اپنے مالک اور آقا اور خالق کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کے حوالے سے
مدد کریں. نیچے کچھ قرآن کی آیات ہیں اس حوالے سے، قیامت کے حوالے سے. میں اس کی ٹرانسلیشن نیکسٹ پیج پڑھتا ہوں ذرا. یعنی جس روز لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور جس دن حاکمیت ساری کی ساری اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، جس روز انسان کی اس دنیا کی کمائی اور کوشش کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا، برے اعمال اور طغیانی اور سرکشی کی پاداش میں اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کے خوف کے پیش نظر اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. سورہ نازیات کی ایک آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. جس روز انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد کرے گا، قیامت کا دن کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا میسیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا تھا قرآن کی شکل میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اوبلیگیشن تھی کہ یہ میسیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچانا تھا. ختم نبوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی تو نہیں آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حجۃ الوداع میں اپنے امتیوں کو سپرد کر کے گئے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کا میننگ پھر کیا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاہ پہ یہ میسیج باقی انسانیت تک پہنچایا جائے کہ ایک دن آنا ہے جس دن اس زندگی میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کا حساب کتاب ہونا ہے. دیکھیں اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے، اس روم سے اگر ہم باہر ایک سیکنڈ کے لیے ذہنی طور پہ جائیں تو یقیناً جو حالات ہیں وہ آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ذرا ہم دوبارہ اس روم میں آ کے سوچیں، کیا جو پڑھ رہے ہیں خدا نخواستہ یہ غلط ہے؟ کیا جو پڑھ رہے ہیں یہ خدا نخواستہ غلط ہے؟ کیا یہی سچ ہے؟ تو ایک علیحدہ ایشو کہ انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے حالات مسلمانوں کے کیا ہو گئے ہیں. لیکن سچ کو سننے سے ہی، بار بار سننے سے ہی انسان کی زندگی میں چینج آتا ہے. ہم الحمدللہ پتھر نہیں ہیں، صرف دھیان نہیں رہا، چیزوں کی طرف سوچنے کا ہمارا اس طرح سے ہمارا آپ کہہ لیں سوسائٹی میں انکریج بھی نہیں کیا جاتا، نہ اسکولوں میں بتایا جاتا ہے، نہ انفارچونیٹ پیرنٹس بھی بتاتے ہیں. ایک بس دنیا کی دوڑ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، بس چلی جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی حقیقی خیر خواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ لوگ سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے، ایون دنیا کے گول کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے؟ تو آخرت میں جنت ایسی مل جائے، اللہ کرے مل جائے، لیکن یہ ایک وشفل تھنکنگ ہے. کوئی بھی گول حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، کوشش کریں گے. کمزور ہیں، کوتاہیاں ہوں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست بھی کریں گے. لیکن ایک کم از کم ایک رستہ ایسا شروع کر دیں جس میں چل کے یا جس طرف چلنے سے ہمیشہ کی کامیابی ہمارا مقدر ہو سکتی ہے. یہ بات بیچ میں نے اس لیے ایڈ کی ہے کہ انفارچونیٹلی آج کل جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، یہ باتیں جب کی جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ بالکل یہ اجنبی سی باتیں ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی دنیا میں کی بحث کر رہے ہیں. حالانکہ یہ چیز ہمارے گھر میں پتہ نہیں کتنی فارم میں ہماری قرآن کی شکل میں پڑی ہے، لیکن اسے کھولتے کبھی نہیں ہے. ہمارے موبائلوں میں ہی ہے، لیکن کبھی اس پہ ایکسیس ہی نہیں جاتی ہے. تو ان چیزوں کو پڑھنے سے آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں چینج آتا ہے. میں جب بھی اس طرح کی کوئی ڈسکشن کرتا ہوں تو آپ لوگوں کی طرف دیکھ کے اپنی زندگی میں کم از کم مجھے 25-26 سال پیچھے جانا پڑتا ہے. ایک دور میں بھی آپ جیسا تھا، 25-26 100 سال شاید پہلے. جب میں نے بھی شاید اس زمانے میں یہ باتیں سنی ہوں گی زندگی میں پہلی دفعہ، تو میں بھی شاید اسٹنڈ رہ گیا ہوں گا. حالات اس وقت بھی ایسے ہی تھے، کوئی دھیان ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے انسان اگر اٹیچ رہے، مسلسل سنے، تو جس طرح ہم نے سنا ہوگا کہ پتھر پہ بھی اگر پانی گرتا رہے تو الحمدللہ ہم تو پتھر بھی نہیں ہیں، صرف دھیان نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ زندگی کا اینڈ کب ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہے.
اللہ کرے کہ کامیابی والی ہمیشہ کی زندگی ہو۔ تو ان ڈسکشنز کا آج آپ لوگوں کو یہاں انوائٹ کرنے کا یہی مین مقصد ہے کہ ہم کچھ اپنا ٹائم نکالیں، کچھ سوچیں کہ کدھر جا رہے ہیں اور کدھر جانا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم سب لوگ شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ قیامت والے دن ہم بس نام کے مسلمان کے طور پہ وہاں کھڑے ہوں اور سب کچھ ہمارا جو بھی ہمیں دنیا میں کیا ہے وہ پتہ نہیں ملٹی پلائی بائی، اللہ کرے کوئی ایک دو نوکی کم از کم یہ خواہش ہی لے کے وہاں چلے جائیں کہ یا اللہ ہمیں معافی کر دیں، وہاں ہم کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ایک گول کم از کم زندگی میں ایسا بنائیں جس سے ہمیشہ کی زندگی ہمارے سامنے آئے۔ اینڈ میں انشاءاللہ میں یہ بھی ڈسکس کروں گا، اس وقت آپ اسٹوڈنٹس ہیں، میں بھی اس ایک دور میں آپ ہی کی ایج میں جب یہ باتیں سنتا تھا تو پھر ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ان ساری ڈسکشنز کا بھی ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، دنیا حرام ہو گئی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیں، سب ضروریات زندگی ساتھ ہیں، لیکن جو ہماری زندگی میں بہت سی فضولیات ہیں بس ان کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا اور صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ریکوائرڈ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل اس طرح کی ڈسکشنز کو زندگی کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہم گناہوں کے راستے میں بہت آگے نہ نکل جائیں، کیونکہ جتنا آپ آگے نکل جائیں گے اتنا ہی پھر واپسی کا سفر لمبا ہو جائے گا اور پھر واپسی مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ تو انیشلی یہی ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ بار بار اس طرح کی چیزوں کو سنا جائے، اپنی سب سے پہلے زندگی میں چینج لایا جائے، پھر ڈیفینیٹلی اگر زندگی میں چیزیں سمجھ آ گئی ہیں تو پھر یہ بھی ایک مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ چیزیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے، اپنی زندگی میں بھی دین امپلیمنٹ کرے، اپنے گھروں میں بھی امپلیمنٹ کرے، آفیسز میں بھی کرے، کہیں اللہ کی خلاف ورزی اس کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک اسٹیپ وائز پروسیس ہوتا ہے، انسان آہستہ 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 ہی چیزوں پہ عمل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ آئیں اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی اس کے بعد جو ڈسکشن اب ہو رہی ہے پوائنٹ نمبر بتائیں گے کون سا ہے؟ ذرا آپ کی اگر انوالومنٹ ہو تو میرے لیے بھی ذرا آسانی رہے گی۔ نصرت رسول ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر اب کچھ سب ہیڈنگز ہیں۔ تبلیغ کا بھاری بوجھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم سوچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اور وہ جو معاشرہ تھا وہ پستی کی حد سے بھی نیچے گرا ہوا تھا۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا میسج جب پہنچانا تھا تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے اسے میجورٹی لوگوں نے قبول نہیں کیا بلکہ دشمن بن گئے۔ تو یہ ایک بہت بھاری بوجھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا قرآن کی آیات کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا یہ کٹھن کام شرک کے اندھیروں کو دور کر کے نور توحید پھیلانے کی یہ بھاری ذمہ داری، اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی سربلندی اور اقامت دین کا مطلب ہوتا ہے دین کو قائم کرنا، کہ جان جوکھوں کے یہ مراحل طے کرنا، یہ تھا وہ بھاری بوجھ جو نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر یہ بوجھ آیا تھا۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کپڑا اڑ کر لیٹنے والے یا ایھا المدثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب غار حرا میں پہلی وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بالکل نیا ایکسپیرینس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان سے ہو گئے، گھر آ کے ایک کپڑا لپیٹ کے لیٹ گئے۔ تو اس وقت دوبارہ آیات حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور خبردار کر دیں جو نیند کے ماروں کو جھنجھوڑیں، ان کو ہوشیار کریں، باطل عقائد اور غلط اعمال کے انجام بد سے ڈرائیں، اور اپنے رب کی بریائی کا اعلان کریں۔ مینس سب کو یہ احساس دلائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، گھروں میں بھی بڑا ہے۔ مینس اللہ کا حکم ہر جگہ نمبر 1 ہونا چاہیے، ہماری ذات پہ بھی اللہ کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے معاشروں میں بھی، ہمارے سوسائٹیز میں بھی، آفیسز میں بھی، اور ایون پورے ملک میں بھی یا پوری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ ایبسولوٹ ساورن ایک ورڈ لکھا ہوا ہے نیکسٹ لائن میں، سب سے اوپر حق صرف کس کا ہے؟ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ تو زبانی اللہ اکبر کہنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ صرف زبانی باتیں ہو رہی ہوں اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خدا نخواستہ خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ ایک اور آیت لکھی ہوئی ہے، اور بات تو اللہ ہی کی غالب اور بلند ہے، چنانچہ تکبیر رب کا حقیقی مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے احکام کی ہدایات اور اس کے حلال اور حرام کو مانا جا رہا ہو، اس کا عطا کردہ آئین اور اس کے نازل کردہ قوانین عملاً نافذ ہوں، اور اسی طرح
اسے حقیقی طور پر سب سے اعلیٰ تسلیم کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک یقیناً یہ چیزیں آسان نہیں ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ آسان ہے۔ ہم ڈیفینیٹلی جب اپنی زندگی اور اپنے معاشروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہو کچھ رہا ہے، ہم پڑھ کچھ رہے ہیں، لیکن کیا سچ اس لیے جھوٹ ہو جاتا ہے کہ وہ مشکل ہوتا ہے؟ ایک کوشچن ہے جی آپ سے پلیز، کیا سچ سچ ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا مرضی مشکل ہو، اور جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا بھی آسان ہو جائے؟ کیا سچ اس لیے غلط ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مشکل ہے، اور کیا جھوٹ اس لیے صحیح ہو جاتا ہے کہ وہ آسان ہے؟ سچ اور جھوٹ ایک علیحدہ بحث ہے، اور مشکل اور آسان ایک علیحدہ بحث ہے۔ اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ مشکل لگ رہا ہو تو اس کا کیا سولوشن ہوتا ہے؟ اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا اس حوالے سے کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ یار اس کو سب سے پہلے میں نے کرنا، اور زیادہ ٹائم دینے سے کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایزی بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر مشکل لگ رہی ہو، صرف زندگی میں ڈیسائیڈ یہ کرنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر یہ دل گواہی دے دے کہ یہ صحیح ہے تو پھر یہ بحث ارریلیونٹ ہے کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے۔ صحیح چیز ایکسیپٹ کر لینے کے بعد یہ بحث پھر ارریلیونٹ ہو جانی چاہیے کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے، صحیح صحیح ہے چاہے وہ جتنی بھی مشکل ہو۔ اور آپ نوجوانوں کے حوالے سے تو میں نے اکثر کلاس میں بھی رکھا ہے کہ آپ کو تو ویسے ہی مشکلات، کیا سی اے اپنے اس لیے شروع کیے کہ بڑا آسان ہے؟ حالانکہ بہت سے لوگوں نے ڈرایا، میں اکثر کہتا رہتا ہوں پتہ نہیں ویسے ڈرایا بھی تھا کہ نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس پروفیشن میں کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جس کو اس پروفیشن میں آنے سے پہلے لوگوں نے ڈرایا نہ ہو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ اسے دیکھ کے سمپل مسکرائے اور آپ نے کہا یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ میں اپنا ایک زندگی کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ جتنی ہم سی اے میں اسٹرگل کرتے ہیں، اگر اس کی آدھی سے آدھی بھی اور کئی آدھی اور اسٹرگل صرف اس کے لیے کر لیں قرآن کو سمجھنے کے، حدیثوں کی سیرت کو پڑھنے کے حوالے سے، تو آنیسٹ اسپیکنگ الحمدللہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف بس ہماری نیتوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور نیتوں کا بالکل ورڈ آپ کے لیے آپ لوگوں کے حوالے سے ذرا غلط ہے، آپ ماشاءاللہ اچھی نیت والے لوگ ہیں، صرف دھیان نہیں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف جب انسان کا فوکس صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سب کچھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی آج کل کا ماحول بھی کچھ ایسا ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان آتا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو سی اے نے کم از کم یہ چیزیں سکھا دی ہیں کہ اپنے کسی صحیح کام کے حوالے سے سیکریفائس کر لینا چاہیے۔ اگر کبھی زندگی میں یہ آپ کو یاد نہ آئے کہ سیکریفائس کر لینا چاہیے، تو جن حضرات نے یہ مارچ میں پیپر دیے ہیں ذرا فیبرری ذہن میں لائیں۔ فیبرری کے دن آپ نے کیسے گزارے ہیں وہ ذرا ذہن میں لائیں۔ میرا خیال ہے کہ کھانا پینا بھی آپ سم ٹائم ڈیلے کر دیتے ہیں، اور نہانا تو ویسے ہی بحث چھوڑ دیں۔ تو اس عمر میں جو آپ کو یہ سیکریفائس کرنا سی اے نے سکھا دیا ہے، میں واپس آ جاتا ہوں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹف نہیں ہے۔ صرف اور صرف ریکوائرڈ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذرا چینلائز کرے اور زندگی کو تھوڑا سا فوکس کر کے گزارنے کی کوشش کرے۔ بیچ بیچ میں رک کے آپ کے جو شکلیں بن جاتی ہیں ان مشکلات کو دیکھ کے، تو ان کو ذرا تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل دین پہ عمل کرنے کی بات، دین کی بات کرنا بھی انفارچونیٹلی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عمل اور اس کے حوالے سے پریکٹیکلی لائف گزارنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس ایج میں آپ ہیں، یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں، جس ایج میں آپ لوگ ہیں اسٹارٹ یہیں سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے اکثر پہلے بھی کہا ہوگا، کسی نے سنا، کبھی میں نے پہلے سنا ہو، یہ 22-23 سال 20-22 سال ایج یہی ہے، اسٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، آہستہ 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 ہی انسان اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اور 5-7-10 سال ڈیلے کر لیں گے نا تو پھر انسان پھنس جاتا ہے۔ پھنس جاتا کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی جاب کی طرف آپ چلے گئے جس میں حرام ایلیمنٹ ہے اور قرآن سنت کو پہلے نہیں پڑھا، تو اگر فار ایگزامپل 20 لاکھ سیلری ہوگی ہے، لیو انکیشمنٹ بھی ہے، فورن ٹرپس بھی ہیں، اور بعد میں کوئی آپ جیسا نیک نوجوان آپ کے پاس پہنچ جائے اور کہے انکل 2 نمبری کر کے حرام کما رہے نا، تو بات تو اس کی بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن اب آپ کے لیے پلٹنا، اب آپ کے پیروں میں ایک بیڑی ہیں، 20 لاکھ فورن ٹرپس، بچے یوز ٹو ہیں،
سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں آپ چھٹیوں کے لیے، تو یہ سب کچھ اب چھوڑ کے اس بچے کی مان لینا جس کی بات سچ ہے بہت ٹف ہو جائے گا. ابھی آپ زندگی کی عادات بنا رہے ہیں، اسی لمحے پتہ ہونا چاہیے حرام حلال، تاکہ ابھی سے ڈیسائیڈ کر سکے میں نے کدھر جانا ہے. ورنہ اس وقت بہت ٹف ہو جاتا ہے، اس وقت سیکریفائس کرنا. انفارچونیٹلی پھر میرے جیسے جو انکلز ہوتے ہیں پھر اس بچے کو بٹھا لیتے ہیں، بیٹا میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، بیٹا اس طرح زندگی نہیں چلتی. انکل، یہ میں آپ کے بیہاف پہ بات کر رہا ہوں. سر سوری میری بات سن. آپ مجھے کہہ رہے ہیں انکل میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. بیٹا تو یہ انکل اب خود تو پتہ ہے کہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرے جیسے انکل آپ جیسے نوجوان کی صحیح بات سننے کے بجائے آپ کو بھی نعوذ باللہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی میرے جیسے ہو جائیں. آپ نے ایک عجیب سا محاورہ ہے، پتہ نہیں سنا ہو یا نہیں. اگر کسی بات سمجھانے کے لیے، ویسے تو عجیب سی ایگزامپل ہے، اگر خدا نہ خاصا کسی بندر کی دم کٹ جائے تو وہ کیا خواہش رکھتا ہے کہ میری دم دوبارہ لگ جائے. وہ آئسولیٹ تب تک رہے گا جب تک باقیوں کی دم لگی ہوئی ہے. تو اس کی خواہش کیا ہوگی؟ سب کی کٹ جائے. تو اسی طرح یہ جو نوجوان ہے جو یہ باتیں کرتا ہے، انکل کی کوشش ہوگی یہ بھی میرے جیسا ہو جائے تاکہ میں ایکسپوز نہ ہوں. حالانکہ اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ انکل بدل جائیں. لیکن انکل کیسے بدل جائیں؟ انکل کے تو پیروں میں بیڑی ہیں. اب اس طرح کے انکل آپ نے زندگی میں فیس کرنے ہیں. یہ ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں یہ انکلز بار بار آپ کو ملنے ہیں. تو اگر خدا نہ خاصہ یہ قرآن و سنت کا صحیح علم آپ کے پاس نہ ہوا تو ان انکلز نے پھنسا لینا. میں ایک اور پریکٹیکل اگزامپل دے کے ذرا واپس یہاں آتا ہوں. آپ جیسا یا آپ سے تھوڑا سا شاید عمر میں ایک زیادہ بڑا نوجوان آرٹیکلس بھی میرا خیال کوالیفائی بھی کر گیا تھا. جب وہ میرے ایک سامنے ایک دفعہ بیٹھا تھا تو اپنا ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ میں ایک کمپنی کے آڈٹ پہ گیا تھا. وہاں ایک CFO صاحب اس کمپنی کے، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. ایک آپ جیسا نوجوان اپنا ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ کسی کمپنی کے CFO صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور CFO صاحب اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں بیٹا یہاں تک اپنے آپ کو نا سود میں پھنسا کر رکھنا چاہیے. دیکھو میں نے 3 کوٹھیاں بنا لی. اب میرے جیسا ہوتا انکل واقعی کہاں انکل کیسے مجھے بھی بتائیں. اب یہ جو انکل ہیں آپ جیسا شریف آدمی مروا دیں گے. اگر یہ سامنے نہ ہوا تو یہ انکل پھنسا دیں گے. اب اس انکل کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میں تو سیدھا جا رہا ہوں. انسان کی جیب میں جب پیسہ آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میں عقل کل بن گیا ہوں. وہ ایویں مفت میں کیا آج کل کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرس، ایویں بھی لاگر بن جاتے ہیں. جیب میں پیسہ ہے پھر جو بھی ہے وہ سمجھتے ہیں میں نہیں سب کو. یہ آج جو واقعات پیش آتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ینگ صحابی جب ایمان لے کے آتے تھے تو ان کے بزرگ بھی کہتے تھے. یہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، ہم نے ایسے ہی نہیں اپنی زندگی گزاری. اگر خدا نہ خواستہ، یہ بھی ورڈ یوز کرتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ قیامت ہوئی تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں جواب دیا کہ ہر شخص نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. لیکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. تو یہ انکلز جو ہیں یہ مروا دیتے ہیں. اس لیے پلیز یہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ ویل ایکوپڈ ہوں ان انکل سے نمٹنے کے لیے. یقیناً ان انکل سے آپ بحث تو نہیں کر سکیں گے، بچے ہوں گے آپ، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوگا. ورنہ یہ انکلز ایمی آپ کو بھی اپنی اتباع کروائیں گے، اپنی اطاعت کروائیں گے. ہر شخص جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے میری بات مانی جائے. یہ ایک ہیومن سائیکی ہے.
جب اس کے پاس کوئی عہدہ ہو جاتا ہے، اسٹیٹس مل جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے دنیا میری مانے. ہم کسی کی مان کے اپنے آپ کو جہنم میں نہیں لے جا سکتے. ہاں، بزرگوں کا احترام اپنی جگہ ہے. اگر کسی بزرگ کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ بزرگ ہیں ہمارے، پھر وہ انکل نہیں ہیں. وہ انکل انورٹڈ کاماز میں نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی سو کالڈ انکل ہیں تو وی شوڈ بی ان اے پوزیشن کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. خدا نہ خواستہ کسی انکل کے اتباع میں ہم جہنم کے ایندھن نہ بن جائیں. لیکن ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا یہ انکل کی بات صحیح ہے غلط ہے؟ جی سر، یہ آپ کے لیے سوال ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا انکل صحیح کا نہیں ہے؟ آپ کے پاس یہ علم ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں نہ ہوگا تو انکل پھنسا لیں گے. انکل ایسی اسٹوریاں سنائیں گے آپ کو دنیا کے حوالے سے کہ میں وہاں گیا میں یہ کرتا تھا. تو ہم ایمی اس چکر میں خود بھی گم ہو جائیں گے. اگر صحیح علم ہمارے پاس نہ ہو تو یہ دنیا، خاص طور پہ جب آرٹیکل شروع ہوتے ہیں، آپ میں سے کوئی ہے آرٹیکل اسٹوڈنٹ؟ یہ میں کوئی ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہا زیادہ. آرٹیکلس میں پھر آپ اپنے پارٹنرز سے بھی، میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتا ویسے، پارٹنر سے کلائنٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں، ہر بندہ ہی انکل بنا ہوا ہے آج کل. اللہ کرے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن کاش میں غلط کہہ رہا ہوں. تو ان انکل سے بچانے کے لیے ہمیں صرف کس کی اتباع کرنی ہے سر؟ پلیز ہمارے لیے صرف کون رول ماڈل ہے؟ پلیز کم از کم زبانی تو کہہ دیں یار. دین سر نیکسٹ ہیڈنگ، یہ کون سی مین ہیڈنگ میں سیکنڈ ہیڈنگ آ رہی ہے جی؟ ڈھونڈ کے بتائیں. نصرت رسول میں پہلی کون سی ہیڈنگ آئی تھی؟ دوسری ہیڈنگ آگے سر، دعوت و تبلیغ کا مقصد. قرآن کی آیت کا ترجمہ، وہی اللہ جس نے ہمیں بھیجا، جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی کہ قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام دے کر، تاکہ وہ اس ہدایت اور دین حق کو پورے کے پورے دین مینز نظام حیات پر غالب کر دے. اٹ مینز جتنے بھی لائف سٹائلز ہیں وہ اسلام کے نیچے ہو جائیں. تو یہ تھا وہ بھاری بوجھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر رکھا گیا تھا. اور ظہور نبوت کے وقت صورتحال یہ تھی کہ آپ اس وقت پورے عالم انسانی میں اس دعوت کے علمبردار کی حیثیت سے بالکل تنہا تھے. دنیا کے بت قدوں میں توحید کا نعرہ بلند کرنا، تکبیر رب کا نعرہ لگانا، خدا کی کبریائی کو عملاً نافذ کرنے کی جہد کرنا، اظہار و غلبہ دین کے لیے کشمکش کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا داعی بن کر کھڑے ہونا، اعمال صالحہ اور اعلی اخلاق کی دعوت کا علم بلند کرنا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس لیے پھر قرآن میں سے قول ثقیل یعنی کہ مشکل قول بھی کہا گیا. تکبیر رب کی خاطر کھڑے ہونے کا مطلب پورے معاشرے سے اعلان جنگ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یعنی کھڑے ہو جائیں، بس بنی نوع انسان کو خبردار کریں اور رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیں. نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی اہم ذمہ داری. آئیں ذرا اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ذمہ داریوں کو سمجھنے سے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم خود بخود واضح ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ایمان لائے اور اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ اب فریضہ رسالت اور نبوت کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے. اب اسے تکبیر رب کی کٹھن مہم میں، اقامت دین اور غلبہ دین کی انتہائی مشکل جدوجہد میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، حق و باطل کے معرکے میں اور میدان جنگ و جدال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو اور آپ کا حامی و مددگار بننا ہوگا. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنا خون بہانے کو اپنے لیے باعث فخر اور سعادت سمجھے. یہ ذرا صحابہ کو اپنے ذہن میں رکھ کے ذرا یہ ورڈز پڑھیں. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے سر در کی بازی لگانے اور اس بازی میں جان دینے میں کامیابی اور کامرانی کا یقین ہو. اس کا جینا مرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہو. اس کا مال اور اس کی صلاحیتیں اور توانائیاں اس دین حق کے غلبے کے لیے وقف ہوں جو خالق کائنات اور رب العالمین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث کیا گیا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا نصب العین اور مقصد حیات، قرآن کی ایک آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کی اگر ٹرانسلیشن سمجھ کے اللہ کرے ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میرا جینا اور میرا مرنا، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے.
اللہ کرے یہ بات ہم صرف زبان سے نہیں اپنے اعمال سے بھی ثابت کر سکیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا نسب العین اور مقصد حیات نہ ہو تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نیکسٹ پیج پہ ذرا جائیں۔ امتحان اور آزمائش، میں کچھ پیراگرافس اس لیے چھوڑوں کہ میرا خیال ہے کچھ آپ انڈیویجول بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں۔ جی سر، اب دنیا کی زندگی جو ہے یہ ٹیسٹ ہے سر۔ یہ کبھی آپ لوگوں نے پہلے سنا یہ ورڈ؟ ہم دنیا میں سورہ ملک کی ایک آیت ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ جس نے یہ زندگی اور موت بنائی ہے، اس نے کہا کہ میں نے اس کو صرف اس لیے بنایا تاکہ میں آزماؤں کہ کون تم میں سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں تو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نیچے فرما رہے ہیں کہ اس لیے آتی ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان میں خالص ہے اور کون منافق ہے، یعنی کون زبانی قسم کا مومن بنا ہوا ہے اور کون ایسا ہے جو واقعی سچ مچ کا مسلمان ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں مشکلات اور آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ ایگزام ہال کو ذہن میں لائیں جی، کیا ایگزام ہال میں کوشچن پیپر خالی ہوتا ہے؟ کوشچن پیپر سر کبھی دیکھا سر؟ کیا وہ غریب خالی ہوتا ہے سر؟ کوشچنز ہوتے ہیں سر۔ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہاں پہ؟ اپنی بیسٹ ایفرٹ کی جائے۔ کیا یہ دعا کر کے جانی چاہیے یا اللہ سوال کوئی نہ ہو، یا یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا بچا لے، سوال تو آنے ہی ہیں، بس ان میں نکال لے؟ تو اسی طرح بیٹا دنیا کی زندگی ہے، پلس مائنس چلنا ہے، مشکلات آنی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ دعا صرف ہونی چاہیے کہ یا اللہ نمبر 1 کہ ہمیں مصیبتیں پریشانیاں نہ ہی آئیں کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کوئی مصیبت پریشانی لے کے بھی آ رہے ہیں تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس میں سے استقامت سے ہمیں گزار دے۔ تو زندگی میں مصیبتیں مشکلیں آتی ہیں، کیا نبیوں کو آئی ہیں؟ صحابہ کو بھی آئی ہیں۔ تو مصیبتیں مشکلیں آتی ہیں، ریکوائرڈ کیا ہے کہ انسان اس میں استقامت سے زندگی گزار سکے، لیکن استقامت صرف تب آئے گی جب اس بات پہ یقین ہوگا کہ جو آج مجھے مشکل ہو رہی ہے اس کا مجھے ہمیشہ کی زندگی میں اجر ملے گا اگر میں نے اس مشکل میں اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کے وقت گزارا۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے، اگر یہ یقین ہو کہ انشاءاللہ میرے جو بھی اعمال ہیں اس کا بدلہ مجھے ہمیشہ کی زندگی میں جنت کی شکل میں ملے گا تو مشکلات پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ نمبر 5، خود احتسابی کی ضرورت۔ خود احتسابی مینس سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ آئیں ذرا یہ والا پیراگراف میں چاہوں گا کہ ہم ذرا دل کی آنکھیں کھول کے بھی پڑھیں۔ ذرا یہ دل کی آنکھیں کبھی کھولی ہیں آپ نے؟ دل کی آنکھیں مینس، چلیں پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ بڑا کچھ سنا ہوا سر، میرے سامنے شریک بنے ہوئے۔ خود احتسابی مینس سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذرا چشم تصور مینس ذرا امیجن کریں، ویژولائز کریں، غزوہ احد کا نقشہ ذہن میں لائیں۔ محبوب خدا سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشرکین کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس مارکہ میں جان کی بازی لگا رہے ہیں، اس کشمکش میں رحمت للعالمین زخمی ہو گئے ہیں۔ خود کی کڑیاں، یہ اگر آپ نے دیکھی ہوں کہ فلم وغیرہ پرانی تو اس میں ایک جب وہ جنگیں ہوتی تھیں تو ایک لوہے کا ایک ہال سا ہوتا ہے جس سے ہیلمٹ سا ہوتا ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو وہ جو اس کے جو آپ کہہ لیں وہ جو نبز تھیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں گھس گئیں۔ رخسار مبارک بھی زخمی ہو گئے، دندان مبارک بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کا مقدس خون راہ حق میں بہہ رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ عین اس وقت کوئی مدعی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنے گھر میں بیٹھا دودھ پا کی تسبیح پڑھ رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہا ہو، آپ کی شان میں نعتیں پڑھے جا رہا ہو، تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہوگی۔ سمجھ آ رہی؟ کیا اس کا مطلب نعت نہیں پڑھنی چاہیے، درود نہیں پڑھنا چاہیے؟ ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن موقع اگر یہ ہے اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں تسبیحیں پڑھی جا رہے ہیں، اس طرز عمل کا ایمان بالرسول اور محبت رسول کے ساتھ کیا نسبت و تعلق؟ تو یہ طرز عمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان احد میں جہاں ہر طرف موت کا رقص ہو رہا ہو، اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ اپنے خون سے ایک نئی تاریخ رقم فرما رہے ہوں،
اور اللہ کے دین کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے سر در کی بازی لگا رہے ہوں، اور کوئی عاشق رسول کہیں کسی گوشے میں بیٹھا درود و سلام پڑھ رہا ہو، یہ بات جس قدر مضحکہ خیز اس وقت ہوتی، اس قدر مضحکہ خیز آج بھی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مردہ نہیں ہوا۔ کہ آج بھی انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج چاہیے، زندہ و تابندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تا قیامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فریضہ رسالت امت مسلمہ کو بحیثیت امت ادا کرنا ہے۔ بنی نوع انسان آج بھی ہدایت ربانی کی محتاج ہے، دنیا آج بھی شیطانی شکنجے میں گرفتار ہے، آج بھی ہر اس شخص پر جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان تک حق کا پیغام پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہ تھی بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک مخصوص زمانے اور وقت کے لیے نہ تھی بلکہ قیامت تک کے لیے تھی۔ توحید کی دعوت دینا، شرک کا رد کرنا، یہ ایک ورڈ مسنگ ہے بیچ میں، شرک کا رد کرنا، بلکہ رد کے آر اور دال، رے اور دال، آر اور دال، شرک کا رد کرنا اور اللہ کے دین کو عملاً غالب اور قائم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا۔ مینز آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن زندہ ہے، اور امتی کا کیا فرض ہے کہ اپنے اوپر دین نافذ کرے، اور اللہ کا یہ دین جو ہے پھر اس کا جہاں جہاں تک اس کا بس چلے وہاں بھی نافذ کرے، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اور پوری دنیا میں اس کا عمل کرے۔ ایک نیکسٹ پیج پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، اب شعر ڈیفینیٹلی آبسلیٹ ہو گئے ہیں، لیکن اچھا شعر تھا اس لیے میں نے رہنے دیا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا مکمل ہونا بھی باقی ہے۔ کسی شاعر نے ایک زمانے میں بڑا اچھا شعر کہا ہوگا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کے بارے میں چند احادیث۔ جی سر، یہ بڑی امپورٹنٹ احادیث اس حوالے سے ہیں کہ اب آج کل کے اینگل سے یہ طرح بات ہونے لگی ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت سے کوشچنز آ رہے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی ہم پھر کوشش کرتے ہیں۔ میں ویسے اس قابل تو نہیں کہ کوشچنز کے آنسرز دے سکوں، لیکن ٹرائی کروں گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ میں 15-20 منٹ میں بات کمپلیٹ کر لوں جتنی ہو سکتی ہے، پھر آپ کے میں کوشچنز کی طرف آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کے حوالے سے احادیث۔ جی سر، حدیث کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں۔ اسلام کی ابتدا، کیا ورڈ لکھا ہوا ہے؟ غربت۔ اردو میں جب ہم یہ غریب ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ وہ پیسہ جس کے پاس نہ ہو ہم اس کو غریب کرتے ہیں، لیکن عربی میں جو غریب ورڈ ہے یہ اجنبی کے اینگل سے ہے۔ اجنبی کے اینگل سے کا مطلب آپ میں سے میجورٹی حضرات آؤٹ اسٹیشن سے لاہور آئے ہوئے ہیں، تو جس دن آپ پہلی دفعہ لاہور آئے تھے تو آپ کا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا، اجنبی تھے آپ۔ تو اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج مکہ میں پیش کرنا شروع کیا تو اس وقت اسلام اجنبی تھا، کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ لوگ اچانک پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے بت ختم اور صرف اللہ کی ایک بات مانی جائے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس اسلام کی ابتدا غربت کی حیثیت میں ہوئی تھی اور اسی حالت میں پھر لوٹ جائے گا۔ اب اگر آج کل کے دور میں آپ آ جائیں تو آج بھی اگر چند نوجوان بیٹھے ہوں بیچ میں آپ جیسا ایک عقل مند نوجوان اس دین کی بات شروع ہو جائے تو اچانک اس محفل میں ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ نے کوئی انوکھی بات کر دی۔ وہ چالے مولوی تو بڑا، یہ کبھی انفارچونیٹلی شاید اتفاق ہوا، چپ کر وہ ایویں ہر وقت پتہ ہے سانوں بڑا مولوی آ گیا، تو یہ اچانک اجنبیت سی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ پہلی بات تو کوئی دین کی بات ہوتی نہیں، اور اگر ہو جائے تو جو کر رہا ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک اکیلا کو پاگل ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دین پہلے اجنبی تھا اسی طرح دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، لیکن اصل ورڈز اینڈ میں ہے۔ تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں جو اجنبی ہوں گے جنہیں کہا جائے گا یار تو کل نہیں، یار پاگل ہے، یار تنو کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اگلی ایک اور حدیث میں اجنبی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اجنبی کون ہوتا ہے۔ برے لوگوں کی کثیر تعداد میں وہ لوگ، غربا مینز اجنبی ہے، میں عربی کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں اردو میں، جن کی بات ماننے والے کم ہوں اور یہ سر اگر فار ایگزامپل آپ کوئی بات کریں نا اور لوگ اسے مان رہے ہوں
کیا کہا میں نے؟ نہیں، پہلے کیا کہا؟ آپ کوئی بات کریں لوگ ماننا شروع ہو جائیں تو رک کے ذرا سوچ لیجیے گا، چانس ہی کہ آپ کو غلط بات کر رہے ہوں گے۔ نارمل ہیومن بیہیویئر یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی کی بات کو ماننا شروع کر دے۔ اچھی بات کو ماننے والے کمپیریٹیولی ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں۔ دیر از آلویز اے پرابیبلٹی، آپ سوچ لیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کن کے سبسکرائبر اور کون ہوتے ہیں؟ فالوور زیادہ ہیں جو اعلیٰ بات کرتے ہیں، اور کن بیچاری ویڈیوز یا شارٹس کے ویوز انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو فضول بات کر رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ الٹ کہہ رہا ہوں۔ تو نارملی لوگ شغل چاہتے ہیں، تو اگر آپ کی کوئی بات مان رہا ہو تو دیر از اے چانس، رک کے سوچ لیں وہ 2 نمبری کر رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ سچ پیش کریں گے تو لوگوں نے تو نبیوں کا سچ نہیں مانا۔ تو غربا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں، غربا کی ڈیفینیشن سر اجن بھی ٹھیک ہے، جن کی بات ماننے والے کم ہوں اور نافرمانی کرنے والے، طنز کرنے والے، تو وڈا۔ لیکن اس کا برحال یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ہم یقین اچھی بات کر رہے ہوں گے، ہمیں بھی چیک کر لینا چاہیے۔ اور ہماری اچھی بات کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم اچھی بات کر رہے ہوں گے؟ اگر ہماری بات قرآن و سنت کی بات ہے تو اچھی ہے، اور اگر کوئی نفس کی شرارت سے بات ہو رہی ہے تو وہ ملٹی پلائڈ بائی 0، ایبسلوٹ 0 ہے۔ تو اگر آپ قرآن و سنت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات سچ ہے، لوگ ماننے مرضی ہے، نہ مانے تو مرضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا میسج پہنچا رہے تھے، لوگوں نے مانا۔ آج ہم جن لوگوں نے مانا انہیں آج رسپیکٹ سے پکارتے ہیں، جن لوگوں نے نہیں مانا آج ان کا نام لیتے بھی اگر ہیں ابو جہل، ابو لہب کر کے لیتے ہیں۔ یہ ان کے حقیقی نام نہیں ہیں، حقیقی نام ان کے اچھے تھے لیکن وہ کسی کو پتہ بھی نہیں۔ ابو جہل، جہالت کا باپ وغیرہ کر کے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یقیناً اس دور کے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، سرمایہ دار تھے، لیکن نبی کی نام ماننے کی وجہ سے ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو خوشخبری کن کے لیے سر؟ نہ سر، غربا رہنے دے سر، اجنبیوں کے لیے۔ اجنبی کون ہے سر؟ لیکن یہ میں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کی بات کون سی ہوگی کہ جو قرآن و سنت کی بات ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، اسلام میں ایک دور آئے گا، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں رہے گا، قرآن میں اس کے حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ نام بس رہ گئے اسلام، قرآن کے بس ورڈز رہ گئے ہیں، کوئی عمل والی بحث ختم ہو چکی ہے۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے، نیکسٹ پیراگراف، نیکسٹ پیج، کہ روئے زمین پر اسلام کہیں فی الواقعہ قائم نظر نہیں آئے گا۔ انسان کے کردار میں، اس کے انسان کے کردار، ان کی شخصیتوں میں اسلام کو فی الواقعہ کار فرما دیکھنے کے لیے نگاہیں ترسیں گی۔ قرآن محض ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، اور نور ہدایت سے رہنمائی کی طلب ختم ہو جائے گی۔ اس کی تلاوت صرف رسم، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے رہ جائے گی۔ نمبر 7، اتباع کا تقاضا۔ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید وضاحت اتباع کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اتباع کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی پیروی کرنا۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو عمل تواتر کے ساتھ ہوا ہے، جو پورے 23 برس تک شب و روز ہوا ہے، جس میں ایک لمحہ اور ایک گھڑی کا بھی وقفہ نہیں آیا، وہ عمل کیا ہے؟ نماز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کب فرض ہوئی؟ ایک سیکنڈ پیراگراف پورا ہو جائے ذرا۔ رکعتوں کا تعین کب ہوا، کب وہ تھیں، کب 2 تھیں، کب 4 ہوئیں؟ روزوں کی فرضیت کب ہوئی؟ زکوٰۃ کا نظام کب قائم ہوا اور مقدار نصاب کب متعین ہوا؟ شراب جوا کب حرام ہوا؟ سود کی حرمت کب نازل ہوئی؟ ان سب کے لیے احادیث اور سیرت سے اوقات اور زمانے کا تعین کیا جا سکتا ہے، جس میں اختلاف بھی ہے، لیکن اصل بات جو اس وقت ہو رہی ہے، لیکن ایک بات متفق علیہ ہے، یعنی کہ کنفرم ہے کہ جس چیز میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول یوم بعثت سے لے کر حیات نبوی کے آخری سانس تک جو کام مسلسل کیا وہ کیا تھا؟ وہ دعوت و تبلیغ کا کام تھا، اور اللہ کی تکبیر کی سید جہد، یعنی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے جہاد اور دین حق کی سربلندی کی تگ و دو ہے۔
مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں کام کیا صبح شام، وہ کیا تھا؟ اللہ کے میسج کو پہنچانا اور اللہ کے میسج کی روشنی میں اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا۔ جی باقی میں چھوڑ رہا ہوں، اتباع قرآن مجید۔ یہ چوتھی چیز آ گئی ہے۔ پہلی تین چیزوں کی کوئی ہیڈنگز بتا سکتا ہے؟ جی کوئی لاسٹ لائن سے پلیز، میرے فیوریٹس لاسٹ لائنس۔ ایمان نمبر 2 سر پلیز سر، کیلکولیٹر میں ورکنگ تو نہیں کر رہا یار۔ ایمان نمبر 2 رسپیکٹ نمبر 3 نصرت رسول، اور پھر ایک نور کی پیروی کی بات ہوئی تھی، یعنی کہ قرآن مجید۔ تو اتباع قرآن مجید، بس میں اپنی بات ذرا کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ذرا ہمیں کویسچن آنسرس کے لیے بھی ٹائم مل سکے۔ کتنے پیجز رہتے ہیں ویسے بھی؟ چلے 2-3-4 رہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے مین چیزیں پڑھ لیں۔ آیات اور حدیثیں کم از کم ساری پڑھ لیتے ہیں۔ اور اتباع کیے اس نور کا جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، یعنی کہ ان کے ساتھ نازل ہوا۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث خطبہ حجۃ الوداع میں، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اور ہم نے انفارچونیٹلی سب سے پہلے اسی کو چھوڑ دیا۔ لوگوں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، شاید آج کے بعد میں تم سے اس مقام پر دوبارہ نہ مل سکوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جس نے آج میری باتوں کو سنا اور اسے یاد رکھا۔ ہماری حالت زار، ذرا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذرا 2 ورڈز اعلیٰ، یہ ذرا غلط ٹائپ ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن بدقسمتی سے اس اللہ کی رسی سے ہم نے اپنا تعلق توڑتے چلے گئے۔ جب حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے ساتھ پورے طور پر وابستہ ہو جانے کا نتیجہ گمراہی سے حفاظت قرار پایا تو ظاہری بات ہے اس کو چھوڑنے کا نتیجہ گمراہی کی صورت میں ہی ظاہر ہونا چاہیے۔ اپنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، یعنی کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کو حقیقی معنوں میں اپنا ہادی اور رہنما سمجھا، اپنے عمل و اخلاق اور معاملات کو اسی کے مطابق استوار رکھا، تو انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر ان کا رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ دنیا پہ وہ سربلند اور غالب رہے اور اسلام کا جھنڈا پورے عالم میں لہراتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے وہ کتاب اللہ سے بے پرواہ اور نور و حکمت کے اس خزینے سے بے تعلق ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے ان پر زوال کے سائے گہرے ہوتے گئے اور بتدریج فساد اور پستی میں مبتلا ہو گئے اور نتیجتاً مغلوب ہو گئے۔ ان کے عقائد خراب ہوئے، اعمال بگڑے، ان میں بدعات اور خواہش نفس کے غلام ہو گئے، ان کا اتحاد پارا پارا، اور بجائے اس کے کہ وہ بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے، بے شمار فرقوں، قومی، نسلی اور لسانی کا مطلب ہوتا ہے زبانی، جس طرح کوئی کہتا ہے میں سرائکی ہوں، میں پنجابی ہوں، کوئی سندھی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور جغرافی کو کہتا ہے کہ میں عربی ہوں، میں انڈونیشین ہوں، میں گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ قرآن سے جو ہمارا حقیقی تعلق ہونا چاہیے آج ہم اسے ترک کر چکے ہیں۔ ہمارا اس سے تعلق اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ اسے ہم محض حصول برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے گنتی کے چند لوگ اگر اس کی تلاوت کرتے بھی ہیں تو اسے سمجھنے، اسے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض حصول ثواب کے لیے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اب تو حصول ثواب کا بھی معاملہ بھی ختم ہوا، اب تو صرف ایصال ثواب کی مجالس کے لیے قرآن خوانی رہ گئی ہے۔ گویا اپنے لیے بھی اب تو ہم تلاوت قرآن کا ذریعہ حصول ثواب کی کوئی خاص حاجت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اب تم قرآن مجید ہمارے نزدیک صرف مردوں کو ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ سورہ فرقان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلہ ہے جو شاید قیامت والے دن ظاہر ہوگا، اور کہا رسول نے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، یعنی کہ نظر انداز کر دیا تھا۔ اصلاح احوال کا واحد طریقہ، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، ویسے ایک مسلمان کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو حالات ٹھیک ہیں، ویسے تو میں بات ہی نہیں کرتا کہ ویسے کیا ہے، لیکن ایک مسلمان کے طور پہ دیکھیں تو کیا پہلے پرسنلی ہمارے حالات ٹھیک ہیں اور کیا پھر ہماری سوسائٹی کے حالات ٹھیک ہیں؟ تو اگر اب حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اے قرآن والو
کیا ہم مخاطب ہیں جی اس کے؟ یا اہل القرآن؟ قرآن کو بس اپنا تکیہ نہ بنا لینا. تکیہ کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے، اور سہارے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ایک سہارا سا ہے کہ یار قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں دیکھو بخشے جائیں گے. ایک مفت میں ہم نے ایک اپنے ذہن میں ایک چیز کو بس رکھ لی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید اسی سے ہمارا کام نکل جائے گا. باقی اس کی ایکسپلینیشن ابھی نیچے آ رہی ہے کہ تقیہ کا اصل مفہوم کیا ہے. قرآن کو بس کیا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ، اور اس کو خوش الہانی سے یعنی کہ اچھی آواز میں اور حظ لے کے، یعنی کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ قاری تلاوت کرتے ہیں، لیکن پڑھو کرو اور اس میں تدبر اور غور و فکر کیا کرو تاکہ کیا ہو جاؤ. اس میں مین ورڈ جڑیں گے جی کیا کیا کرنا ہے. تکیہ نہ بنا لو بلکہ کیا کرو، اس کی تلاوت کرو، کیسے جیسے اس کا حق ہے، اس کو پھیلاؤ، اس کو اچھے طریقے سے پڑھو بھی، اور اس پہ تدبر بھی کرو، غور و فکر بھی کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ. اس حدیث کا تو ایک ایک لفظ یہ توجہ طلب ہے، کس قدر جامع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جن میں مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق کا مختصر الفاظ میں احاطہ کیا گیا ہے. یہاں اس حدیث کی تشریح تو نہیں، محض ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے. سادہ سا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اہل قرآن، اس قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. لیکن یہاں تکیہ کا لفظ نہایت معنی خیز ہے. تکیہ چونکہ کمر کے پیچھے لگایا جاتا ہے، لہٰذا اس کا ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ قرآن کو پس پش نہ ڈال دو، اسے نظر انداز نہ کر دینا. پھر یہ کہ تکیہ چونکہ سہارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، پھر اس بات سے یہ بھی مفہوم ہوگا کہ قرآن کا محض ایک سہارا نہ بنا لینا، بلکہ اپنے ذہن میں اس کتاب کے احترام کا ایک گوشہ کھول کر اور اسے نہایت قیمتی کپڑوں میں اونچے طاق پر رکھ کے مطمئن ہو جاؤ کہ اس کی موجودگی باعث رحمت ہے. اس کتاب مبین سے ہمارا عملی تعلق بس اتنا رہ گیا کہ کہیں قسم اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، جس طرح ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، تو اس کتاب کو استعمال کر لیا جاتا ہے. دم توڑتے شخص کو سورہ یاسین پڑھ کر سنا دی جاتی ہے. بیٹی کو قرآن کا نسخہ جہیز میں دے کر ایک رسم پوری کر دی جاتی ہے. اللہ اللہ اور خیر صلاح. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا عملی رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اس حدیث کی روشنی میں سامنے آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے فکری اور عملی رہنمائی کا وافر سامان موجود ہے. ایک شعر آ رہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. یہ کس کی بات ہوئی؟ ہماری ہیں یس سر. اور ہم خوار ہوئے مین ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑ کر. حرف آخر پڑھ لیتے ہیں سر. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی 4 بنیادوں میں سے اولین بنیاد ایمان ہے. دوسری توقیر و تعظیم مینز رسپیکٹ ہے، جو دراصل ایمان ہی کا فوری لازماً تقاضا ہے. ایمان اور تعظیم کا ہی لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طور پر اطاعت کی جائے، اور یہ کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ 2 ورڈ ذرا اور اضافی ٹائپ ہوئے ہیں، کی محبت خود سے اور دوسروں تمام انسانوں سے بڑھ کر ہو. ان دونوں چیزوں کے اکٹھے ہونے کا نام اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اصل میں مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری تیسرے تعلق کی بنیاد نصرت ہے. اس نصرت کی ضرورت نبی اکرم کو اپنی کسی ذاتی کام کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مشن کی تکمیل یعنی غلبہ دین کی جد و جہد میں انہیں معاون اور دست و بازو درکار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل ایک درجے میں ہوئی، یعنی کہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین غالب کر دیا تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے، چنانچہ وسیع تر سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام پورے کرۂ ارضی پر غلبہ دین کا مشن ابھی پورا ہونا رہتا ہے. یہ قرض امت کے ذمہ ہے. اس مشن کی تکمیل کا بوجھ امت کے قدموں پر ہے. یہ امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر اس شخص کو منتقل ہوئی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی چوتھی بنیاد اتباع قرآن مجید ہے. اس آخری بنیاد میں ہمارے لیے اس طریقہ کار کی بھی طرف رہنمائی کی گئی ہے جس پر کاربند ہو کر دعوت اللہ کا فریضہ اور تواصی بالحق کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کر اس کے داعی علمبردار اور پیغامبر بن کر ہمیں دنیا کے سامنے کھڑا ہونا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے جد و جہد کا یہی صحیح طریقہ ہے، اور اسی میں دنیاوی اور آخرت کی نجات مضمر ہے۔ جی سر، سب سے پہلے تو بس آخری بات میں یہ آپ کے سامنے کر دوں، میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کی ایج میں لے جاؤں۔ تو اگر فار ایگزامپل میں نے آپ کی جگہ یہ بیٹھ کے باتیں سنی ہوں تو شاید مجھے بہت ساری باتیں ہضم نہ ہوئی ہوں۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی نوجوان مجھ سے کبھی بھی دین کے حوالے سے کوئی انڈیویجول ملاقات کرنا چاہے تو میرا نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ہم آپس میں کوئی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے لیکن یہ نمبر لکھنے سے پہلے کیا کہا؟ دینی حوالے سے کوئی ڈسکشن میرے ساتھ کرنی ہو آپ نے تو 98566774۔ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے سم ٹائم کلاسز وغیرہ میں ہوں تو فون شاید نہ اٹھاؤں، لیکن میسیج آپ اگر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ہم مل کے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کنوینئنٹ ٹائم جس میں آپ کے پاس بھی ٹائم ہو، اور اگر زیادہ سٹنگ کی بھی ٹائم کی ضرورت ہو تو ہم یقیناً کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمیں ٹائم ریکوائرڈ ہے اس کے لیے نکالا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 تو یہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو میں نے ڈسکشن کی ہے میں نے ایک لمیٹڈ سے ٹائم میں تھوڑا سا پورا بھی کرنا تھا، کچھ میں سرسری سا بس آپ کو ایکسپلین کر سکا ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی شاید ہر پوائنٹ میں ہی بہت ساری ڈسکشن ہونی چاہیے۔ تو جس کو یہ احساس ہو جائے کہ زندگی جو ہے اس کا کوئی مشن ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے حوالے سے اس کو گزارنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ حقیقی والا ہونا چاہیے، تو ہاؤ ٹو دین امپلیمنٹ، تو ڈیفینیٹلی اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، میں بس انیشلی یہ چاہوں گا کہ جس ایج میں آپ لوگ ہیں کم از کم اس ایج میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، اور میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ کوشش کروں گا کہ جس طرح سے ایک دور میں مجھے یہ باتیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا تو سمجھ آئیں، تو اس وقت میں بھی آپ لوگوں کی طرح ابھی سی اے کمپلیٹ کرنے کی فیز میں تھا، تو اس وقت کن چیلنجز کی بات تو میں ڈیفینیٹلی اس لیے کیونکہ ہر ایک شخص کے انڈیویجول ہوتے ہیں، اس کی بجائے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت زندگی میں کن چیزوں پر اگر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اٹ از ہائیلی ریکوائرڈ کہ اپنی زندگی میں کم از کم ہفتے میں 1-1.5 گھنٹہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں آپ قرآن و سنت کے حوالے سے کسی ڈسکشن کا حصہ ہوں، کسی درس قرآن کی محفل کا حصہ ہونا کمپلسری ہے، ایٹ لیسٹ منیمم ہفتے میں 1 دفعہ۔ آپ یہ چیزیں آپ نے الحمدللہ سنی ہیں، لیکن آج کل کا جو ماحول ہے، ہم ایون جب اس کمرے سے باہر نکلیں گے تو گیم اوور ہو جاتی ہے۔ تو اٹ از ہائیلی ریکوائرڈ کہ بار بار آپ کو اپنے آپ کو دنیا کی حقیقت کے حوالے سے اویئر رکھا جائے، کانشیسلی احساس برقرار ہے کہ ہم اس دنیا میں رہنے نہیں آئے، رہنے آئے ہیں، شاید جانے کے لیے آئے ہیں، آ تو گئے ہیں، اب بس کیا رہ کے گئے، جانا رہ گیا۔ تو اٹ از ہائیلی ریکوائرڈ کہ کم از کم ہفتے میں کوئی 1-1.5 گھنٹہ ایسا ضرور ہو۔ میں ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہہ رہا میرے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، اگر انسان کی نیت ہو تو بہت سے راستے کھلے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں درس قرآن وغیرہ کی محفل ضرور مل جاتی ہے۔ نیت از ریکوائرڈ، تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ جو آپ کو ریکوائرڈ ہے کہ اپنی زندگی میں ایسا ٹائم ہفتے میں منیمم 1-1.5 گھنٹہ ضرور نکلے جس میں آپ اس طرح کی چیزیں سن سکیں۔ نمبر 2، پھر کمپنی سر میٹر کرتی ہے، وقتی طور پہ اجنبی ہونا پڑتا ہے، ہر کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ کیا اگر آپ نے سی اے کے پیپر پاس کرنے ہیں تو اجنبی ہونا پڑتا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سوچ کے بتائیں۔ میرے جیسے دوست آتے ہیں، آ جائے یار، اور یار پڑھ نہیں یار، وہ یہ توار ہے گی ہوئی یار، اینڈ پتہ نہیں اور کیا کیا یار۔ تو دنیا آتی ہے، شغل لگانا چاہتی ہے، اچھا دنیا آتی ہے، ہم جاتے ہیں یہ کہتے ہیں
ہم تو نہیں کہیں اجنبی ہونا پڑتا. اور یار میں پڑھنا ہی یار, وہ پیپر آ رہے نہیں یار, وہ تو بڑا پڑھاکو یار, اجنبی بننا پڑتا ہے. دنیا میں بھی اگر گول حاصل کرنا ہے تو اجنبی بننا پڑتا ہے. اور اگر ہمیشہ کی جنت حاصل کرنی ہے تو ہم دوستوں کے ساتھ جہنم میں جانا افورڈ, اگر وہ ہماری صحیح بات نہیں مان رہے تو اتنی ایک ایگو ہم میں بھی ہونی چاہیے کہ ہم ان کی غلط باتیں نہ مانیں. ہاں بدتمیزی کی بات نہیں ہو رہی, ایک ڈیسنٹنس یہ ہر انسان کو پتہ ہے. اجنبیت کہ یار میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں نفس کی بات کو صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن قرآن و سنت کے حوالے سے اگر مجھے بات سمجھ آئی ہے اور میرے دوست اس میں میرے ساتھ کنڈیوسو نہیں ہیں, وہ میری صحیح بات اگر نہیں مان رہے تو آئی شوڈ بی ان اے پوزیشن کہ میں ان کی غلط باتوں کو بھی نہ مانوں. تو اجنبیت ریکوائرڈ ہوتی ہے دنیا میں اگر آپ نے کوئی بھی گول حاصل کرنا ہے. اور سملرلی اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی میں جنت حاصل کرنی ہے تو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیں, صحابہ نے بھی اپنے اس دور میں تو رشتہ دار بھی چھوڑنے پڑتے تھے. الحمدللہ آج کل کم از کم ہمارے ارد گرد کے کم از کم کلمہ گو ضرور ہیں, لیکن اس دور میں سب سے کٹ آف ہو کے ایک, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے بہت کچھ چھوڑا تو یہ بھی تو دیکھو میں نے تمہیں دیا کیا ہے. تم نے اپنے مشرک والدین اگر چھوڑے ہیں تو میں نے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کچھ سیکریفائس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں تبھی ہو سکیں گی اگر آپ نے آپ کو مسلسل ان چیزوں کے حوالے سے آپ کانشیسلی قرآن و سنت کے ساتھ انوالو رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں پھر ایک بہت سے خوف ہیں آپ کے, اس عمر میں شیطان بڑے خوف بھی دلاتا ہے, دنیا میں پیچھے رہ جائے گا, آتا ہے. لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا, اگر آپ دین کی طرف آئیں گے تو آپ دنیا میں بالکل پیچھے نہیں رہ سکیں گے, بلکہ آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوگا. سب سے پہلا جو دین آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں جو چینج آتا ہے وہ یہ کہ آپ کا ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی میں سے فضولیات جیسے نکلتی ہیں تو آپ کے پاس بہت سا ایکسٹرا ٹائم بھی ہوتا ہے, جس میں ڈیفینیٹلی دنیا کی ضروریات کے حوالے سے یہ نہیں کہ دنیا کی ضروریات کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, دنیا ہمارے ساتھ ہے, لیکن جو ایکسٹرا ٹائم فضول میں ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے بس اسی کو پروڈکٹیو بنانا ہے. سنڈے کا دن ذہن میں لائیں, سنڈے کو ویسے صبح ہوتی ہے, کتنے بجے صبح ہوتی ہے؟ بلکہ صبح کے ٹائم صبح ہوتی ہے یا شام کو صبح ہوتی ہے؟ تو اگر فار ایگزامپل آپ صرف سنڈے کو چینلائز کریں جو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اگر آپ کی زندگی نمازوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے, ظہر کے بعد ملیں گے یار, انشاءاللہ مغرب کے بعد پڑھیں گے یار, انشاءاللہ فجر کے بعد واک کریں گے یار, اگر آپ کی زندگی یہ 2 بجے ملیں گے 2:30 بجے ملیں گے, اس کی بجائے نمازوں کے ساتھ آپ کھانا انشاءاللہ یار ظہر کے بعد کھائیں گے. اگر اس طرح کے آپ کے زندگی کا سیکوینس بن جائے تو آپ سیٹرڈے نائٹ کو بھی ٹائم پہ اس لیے سوئیں گے کیونکہ آپ نے فجر کے وقت اٹھنا, اور اگر آپ فجر کے وقت نیند پوری کر کے اٹھ جائیں تو بعد میں بھی چاہے 1 گھنٹہ آپ سو لیں, لیکن جو ظہر کا تک کا ٹائم ہے اٹ از ہائیلی پروڈکٹیو دنیاوی اسٹڈیز کے حوالے سے بھی. اور اگر آپ کوئی گھنٹہ کسی دینی ایکٹیویٹی کے لیے 1.5 گھنٹہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ آئیڈیل ٹائم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین پہ کی طرف آنے سے آپ کا ٹائم چینلائز ہو جاتا ہے, پروڈکٹیو ٹائم بہت سارا ہو جاتا ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بہرحال بہت سے خوف ہوتے ہیں, شیطان ڈراتا ہے, بہت سے پرابلمز آتی ہیں, ان پرابلمس کو لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر انسان اٹیچ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سمپلیفائی کرتا چلا جاتا ہے. ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی ایمان کی زندگی گزارنا ہے, مشکلات پلس مائنس زندگی کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ہمت بھی دیتا ہے. گول اگر ذہن میں رہے گا کہ جنت میرا گول ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ملاقات کرنی ہے اور اللہ کا انشاءاللہ دیدار کرنا ہے, تو یہ وہ ایسے گولز ہیں کہ آپ کو وقتی طور پہ کوئی سیکریفائس بھی کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی بات اب ختم کر دیتا ہوں. بہت سے کوشچنس ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو, ویسے اللہ کرے کوئی نہ بھی ہو, تو اب میرا خیال ہے کوشچن شروع کر لیتے ہیں. جی مزمل ٹھیک جی, کوئی ہے مائک شائک جو بچوں کو مل سکے کوشچن کرنے کے لیے؟ ہے کوئی سوال یا نہیں؟ بس چلتے ہیں یار. جی
اچھا ایک سیکنڈ میں کوشچن سے پہلے، یہ کوئی آپ کو پتہ ہی ہے میرا کوئی دین کے حوالے سے کوئی فقہی تو بالکل نہیں، اور اختلافی بھی بالکل نہیں. جو چند میں نے گزارشات سامنے رکھی ہیں اس حوالے سے اگر آپ کوئی کوشچن پوچھیں گے تو میں کوشش کروں گا. باقی یہی ہوپ کہ میری لمیٹیشنز آپ کے سامنے ہیں. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. آج کی جی بولیں آپ. سر آج کی ڈسکشن کے اکارڈنگ بینگ اے مسلم اور بینگ اے اسٹوڈنٹ ہماری لائف کا پرپس کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور ہمارا اہم کردار کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا یہی تو میں نے ابھی بتایا. ہماری زندگی کا بیٹا مقصد دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ چھوڑیں. ہم دنیا میں کچھ بھی کر رہے ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، جاب کر رہے ہوں، کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، پلیز سر پلیز فیل لائک ان کلاس. سوری ٹو ڈسٹرب. ہم بیٹا دنیا میں کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ چھوڑیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. ہماری زندگی کا صرف ایک گول ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. دنیا کے معاملات اپنی جگہ ہیں. ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اوکے، ہم نے پڑھنا ہے. پڑھائی ہمیں اللہ سے نہیں روک رہی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. ہمیں ہماری زندگی کی فضولیات اللہ سے روک رہی ہیں. اگر ہم کو جاب کر رہے ہیں تب بھی جاب ہمیں نہیں روک رہی. تو دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں، دنیا کے کام مسلمان کو دنیا کے کام بیسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. ہاں صرف اس ساری دنیا کے معاملات میں کوشش ہونی چاہیے کہ رب اگنور نہ ہو جائے، آخرت اگنور نہ ہو جائے. حرام حلال کے دائرے کے اندر رہ کے بس زندگی گزارنی ہے. سر اس میں ہم بیسک کون سی چیزیں دیکھیں جس سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسل کو فائدہ ہو؟ میں تو سمپل آپ سے بات کی ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے سے اویئر کریں. قرآن کا میسج آپ کو الحمدللہ رب العالمین مطلب پہلی سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک اس کا موٹا مفہوم سارا پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ از دا ریئل میسج آف قرآن، اور اس کے حوالے سے ہماری زندگی کا سفر ہونا چاہیے. اور اسی قرآن کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سامنے آ جاتی ہے. تو آپ کے لیے اس وقت ریکوائرڈ ہوئی ہے کہ قرآن اور سنت کا علم آپ کی پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے اسٹڈیز کے ساتھ. اس کے لیے کوئی آپ کو ایکسٹرا کام نہیں کرنا. میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ ویکلی بیسس پہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کنسسٹنٹ نکال لیں تو آپ خود محسوس کریں گے 5-6 مہینے بعد، ٹائم لگتا ہے، 5-6 مہینے بعد آپ اپنی زندگی میں آٹومیٹک چینج محسوس کریں گے. آپ نے نہیں بدلنا، قرآن خود بدل دے گا اگر آپ نے صرف کنسسٹنسی شو کرنی ہے. سر ہم تو خود کو چینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم میں فیئر کنٹرول کر رہا ہوتا ہوں. کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ فیئر، خوف. وہ قرآن سے ایک ایسی چیز ہے جو سب کچھ ختم کر دے گی. یہ خوف بھی نکال دے گی، دنیا کی فضول محبتیں بھی نکال دے گی، یہ آپ کے سارے ٹینشنز کو ختم کر دے گی، دنیا کے سب غموں کو ختم کر دے گی. آپ کو ایک سکون ملے گا. میں اس کو ڈیفینیٹلی یہ کرنے والا کام ہے، یہ زبانی نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ ہوگا. آپ اسے فیل کریں گے. آپ اپنے آپ کو ذرا قرآن کے ساتھ اٹیچ کر کے تو دیکھیں. ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں ہمارے نہیں، میں یہ کرتا ہوں. دیکھیں قرآن کا جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. نہیں بات کر لیں نا جو ان کا دل کرا. اگر آپ اپنا گول یہ رکھیں گے نا کہ میں نے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، دل اگر کنونس نہیں نہ ہوگا 1 دن پڑھ لیں گے، 2 دن پڑھ لیں گے، جب تک ایمان اندر نہیں ہوگا. میں بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان اندر جائے، اور ایمان اندر لے کے جانے کا صرف سورس میرے نزدیک میں نے جو زندگی میں سمجھا ہے وہ قرآن ہے. قرآن جب آپ پڑھیں گے ہر صفحے پہ لکھا ہوگا مرنا ہے، حساب دینا ہے. تو جب بار بار پڑھتا ہے تو انسان کا اندر بدلتا ہے، اور جیسے اندر بدل جائے گا پھر آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا اور نماز پڑھنے چلیں، پھر آپ لوگوں کو اٹھائیں گے. ابھی ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے نماز کے لیے اٹھنا، فجر کو چھوڑ ہی دیں. لیکن جس دن ایمان اندر آ جائے آپ خود الارم لگائیں گے، اور الارم بھی 2 دفعہ لگائیں گے. اور خدا نہ خاصہ کس دن نماز رہ بھی گئی تو آپ کو ایک ٹینشن پورا دن رہے گی. ابھی اس وقت کیا ہوتا ہے ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. پلیز یہ جو قرآن ہے یہ ایمان کا سورس ہے. اس کو جب آپ پڑھیں گے سمجھ کے تو یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا اندر بدل دے گا. جو چیزیں اس وقت ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، میں نے اکثر لوگوں سے کہا کہ آپ 5-6 مہینے اس طرح کرنے کے بعد مجھ سے ملیں تو اس وقت پھر ڈسکس کریں گے. میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہ خود بدل دے گا. ایک چھوٹی سی بات سر، ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، اللہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اور صبر سے مجھ سے مدد مانگو. تو ہم بے صبر ہی ہو جاتے ہیں، ہم سی اے میں بھی کنسسٹنسی نہیں چاہتے. بیٹا صبر بھی قرآن ہی دیتا ہے، آپ یقین مانیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا میسج لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے.
قرآن پیش کرتے، جو آیات آتے تھے قرآن پیش کرتے تھے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ اسی قرآن کو بار 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 بار. یہ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈسکس کیا ہے، تو وہی کتنا کمپریہنسو ہے. تو جب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا میسیج لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، انہی سے لوگوں کی زندگی، انہی چیزوں سے، انہی آیات سے لوگوں کی زندگی بدلی ہے. تو آج بھی ہم اسی طرف اگر جائیں گے تو میں نے الحمدللہ لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی. میرے نزدیک اس کا صرف ایک ہی سورس ہے کہ آپ کوشش کریں کوئی درس قرآن کی محفل آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. میرے نزدیک یقین مانیں اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں. جی بس کافی ہے یار، میرا خیال تھک گئے ہوں گے آپ. وعلیکم السلام. سر گفتگو کے دوران سر آپ نے ایک بات، پلیز یار پلیز کوشچن سنو. سر آپ نے ایک بات کی تھی کہ کچھ ایسے معاملات آتے ہیں جہاں پہ مطلب اگر ہم احادیث کو سن رہے ہیں تو وہ ہماری پرائیورٹی سے ڈفرینٹ ہے، تو ہمیں وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو بیٹر نہیں کہ سر ہم اسے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی انہوں نے حدیث فرمائی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں میننگ فل ہے. نہیں ٹھیک ہے، بات پوری کرنے بتاتا ہوں، بس بات ختم ہوگی. نہیں سر، کر لیں سر وہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں میننگ فل ہے. تو بجائے ہم اس کے سائلنس اختیار کریں تو ہمیں اسے کسی مفتی یا عالم کے سامنے رکھ کر اس کی میننگ فلنس کو سمجھنا نہیں چاہیے. جی میں بات ضرورت پوری کر دیتا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سم ٹائمس ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو امیڈیٹلی ہماری طبیعت کے اگینسٹ ہوتی ہے تو سم ٹائمز ہم اچانک ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا کہنا یہ کہ مطلب یہ تھا اس وقت خاموش ہو جائیں، مطلب کوئی فضول آرگومنٹ پیش نہ کریں. ہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. میں تو بلکہ یہ کہوں گا اگر طبیعت نہیں بھی مانتی تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں سم ٹائم چیزوں کی سمجھ نہیں آتی اور ہمارے لیے وہ اچھی ہوتی ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ انسان ہے، انٹینشنلی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی گستاخی کا شائبہ تک نہ ہو. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں سیکنڈ کرتا ہوں اسے کہ یقیناً اپنا علم انکریز کرنا چاہیے، کسی سے پوچھنا چاہیے اس کا کیا میننگ ہے. اور اگر میں یہ بھی بلکہ بات کو اگر فرض کریں پھر بھی سمجھنا ہے تو پھر بھی ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ میری عقل جو ہے وہ کمزور ہے، ناقص ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ صحیح ہی ہوگا، یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کلیئر ہو گئے. جی بس ٹھیک ہے جی پلیز. جی سر ایک کوشچن یہ تھا کہ سیکنڈ لاسٹ پیج جو پیج تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ شادی کے دوران ہم بیٹی کو جو دہیج وغیرہ دیتے ہیں ساتھ، تو ہم قرآن بھی ساتھ دیتے ہیں سر کے اوپر جو مطلب رکھے. تو کیا یہ ہمارے قرآن سے ساتھ؟ نہیں، ابھی یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ حرام حلال والی بحث تو نہیں ہے، لیکن میں صرف اس میں یہ کہوں گا قرآن اس لیے آیا نہیں ہے. ہاں ہم اگر قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، قرآن ہماری زندگی میں ویسے واللہ عالم مجھے اس کا ایگزیکٹ نہیں پتا یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم عمل کر رہے ہیں اور یہ کام بھی کر لیں تو خیر میرا خیال ہے میرے ناقص علم کے مطابق یہ کوئی غلط والی بات تو میں نہیں کہوں گا. لیکن صرف اس کام کے لیے اسے رکھ لینا، اس چیز کو شاید ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا. باقی یہ ڈیفینیٹلی کو مفتی صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ کام جائز بھی ہے یا نہیں، لیکن قرآن اصل میں اس کام کے لیے نہیں آیا. آئی ہوپ کہ میں مطلب بس یہ کرتے رہیں. یقیناً یہ جو اصالِ ثواب بیچ میں ہے کیا یہ غلط ہے؟ قرآن خوانی غلط اٹ سیلف نہیں ہے، لیکن صرف قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن اصل میں ہدایت کے لیے ہے، ہم نے بس اسے اس کام کے لیے رکھ لیا ہے. اصل میں اس چیز پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اینی ادر جی پلیز. چلیں جی، تھینک یو جی. آپ نے میری بات غور سے سنی ہے. ان پیجز کو ریکویسٹ کہ اپنی کسی اکاؤنٹنگ کی کتاب میں اسٹیپل کر لیجیے گا تاکہ اللہ کرے کہ اکاؤنٹنگ کا جو بوجھ میرے پہ ہے فضولیات پڑھانے کا وہ ذرا کچھ منیمائز ہو سکے. ٹھیک ہے جی. اب فردر کیا ہونا ہے جی؟